بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ صبح کے رنگ ایم نیوز کے سنگ میں میں ہوں نازش خٹک اور میرا ساتھ دے رہے ہیں نجم الساقی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو محفوظ رکھے، اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے سے موڈ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں، تاکہ دن کے آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو بھی آپ حل کر سکیں۔ اور آئی نو ڈیلی کی روٹین فالو کر کے انسان تھوڑا سا تھک جاتا ہے، لیکن پھر تھوڑی سی اپنے آپ کو ہمت دیں، کیونکہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور اس کو بھی کرنا ضروری ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر، اور سب سے پہلے آج قرآن کی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورۃ محمد سے ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر ہے 24، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جس کا یہ ترجمہ ہے کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت اتارنے کا پس منظر جو ہے وہ مدنی دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت آئی۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر بھی دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور قرآن پڑھتے تو تھے لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، سنتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اگر سنتے بھی تھے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ مسلمان تو ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ایک نہایت گہرا سوال جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے کہ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے یا قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو عربی میں پڑھا جائے، اس کا بہت ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 جو ہے وہ نیکیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں۔ تو قرآن کا جو مختلف موضوعات کے اوپر یہ پورے ایک جامع کتاب ہے، اس کا مقصد ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس کا مقصد ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اس میں بڑا بیلنس ہے، بڑی چیزیں آپ کو حل ہو جاتی ہیں آپ کی دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں۔ کسی بھی رشتے کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں، ماں باپ کے ساتھ رشتہ، بچوں کے ساتھ رشتہ، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ، آپ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ رشتہ، بہت سارے رشتوں کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے تو جس ٹاپک پہ بات کی، یہاں تک کہ طہارت کے اوپر قرآن نے بہت ساری بات کی کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے، صاف کیسے رکھنا ہے۔ تو جب ایک کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے تو وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اس کی ہدایت ایسے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے، اور دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کسی ضد میں آ جاتے ہیں، یا تکبر آپ کے اندر چھا جاتا ہے، یا دنیا کی محبت آ جاتی ہے، یا پھر گناہوں پر آپ کا اصرار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا محسوس کریں کہ اگر ہمیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا تو وہ کیوں نہیں دے رہا نماز پڑھنے کی توفیق، قرآن سمجھنے کی اگر توفیق نہیں دے رہا تو ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ کے حضور ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور قرآن میں تمام تر نسخے موجود ہیں زندگی گزارنے کے۔ سو قرآن سے صرف اور صرف تعلق تلاوت کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی۔ جیسے ہم ہمیشہ اسکول میں نجم پڑھتے ہیں نا، تو کوئی کتاب جو ہوتی ہے وہ بیسکلی کریکلم ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم اس میں پاس ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی جتنی اچھی تیاری کر سکیں۔ اسی طرح یہ زندگی بھی ہمارا ایک امتحان ہے، اور اس کے اینڈ پہ جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہی ہم یہ امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے شک، اور اردو ہماری زبان ہے، لیکن آج بھی آپ اردو کی کچھ نظم یا غزل اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل۔ تو اس طریقے سے عربی تو ہماری زبان بھی نہیں ہے، تو کیسے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی؟ تو اس لیے کوشش کریں گے، تھوڑا سا وقت نکالا کریں دن میں، قرآن کو ایک انٹرسٹ کی لیں، اس کو ذرا پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ بالکل۔ باقاعدہ طور پر جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھیں گے ہمارے سیگمنٹ صبح کی خبر کی طرف۔ اور دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس صبح کی خبر میں سب سے پہلے خبر کیا ہے۔ کاروباری برادری کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان۔ انہوں نے اعلان کیا، اور اس میں جو ہے انہوں نے بجلی سستی کر کے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کے معروف ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد
मकसद सन्नती शोबे को रिलीफ फराहम करना और पैदावार को फ़रोग़ देना है। डेफिनेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े कोशा हैं, मुख्तलिफ उनकी इनिशिएटिव्स हैं। उसमें रिसेंटली कुछ रोज़ पहले उन्होंने एक्सपोर्टर से मुलाकात की थी और उन तमाम तर एक्सपोर्टर्स को, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे किसी और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया, इकॉनमी को मजबूत किया, पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आए हैं, उन सबको सराहने के लिए ये अवार्ड्स की एक तकरीब रखी गई थी जिसमें बहुत सारे तमाम तर कारोबारी अफराद मौजूद थे, उनको अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं पर वज़ीर आज़म ने यह खिताब किया था जो कि बहुत खुशाइंद है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अगर मुस्तहकम हमने करना है तो यहाँ पर इस किस्म के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आपको पता ही है बड़े मजबूत हैं, बरादराना ताल्लुकात है। उसमें अब एक और जो है वो इजाफा हो चुका है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात के शोबे में जो है वो इत्तफाक हुआ है और ताउन बढ़ाने पर उन्होंने इत्तफाक किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तवानाई और मादनियात में किस तरीके से इत्तफाक किया ये आपको बताते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की है और उसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि रियाद में मुनक़िदा फ्यूचर मिनरल्स फोरम ने पाकिस्तान और सऊदीया के तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म जो है वो साबित हुआ है। और अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के तबादले और मुश्तरका मंसूबों की सूरत में अमली तौर पर जो है वो सामने आएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि हम जब अपने पड़ोसी ममालिक की या दोस्त ममालिक का जिक्र करते हैं तो उनके साथ उनका भी भला होना चाहिए, हमारा भी भला होना चाहिए। और सऊदी अरब के साथ तो हमारा एक शुरू से रिश्ता है और हमेशा ये रिश्ता कायम और दायम रहेगा। उसकी खासियत आपको मालूम ही है, एक तो खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का ख्याल रखा है। और पाकिस्तान अगर एक चीज़ में सऊदी अरब स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी चीज़ में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये शराकत दारी मजबूत होगी तो दोनों ममालिक जो है वो मजबूत होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और हम भी इसके ख्वाह हैं कि ये जो जितने MOU साइन होते हैं, जितने हम मुआहदे करते हैं, उसकी अमली इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ट्रंप की हर मुमकिन प्रमोशन के बावजूद उनकी अहलिया मेलिना की बायोग्राफी रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई। बड़ा दचका लगा होगा वैसे जिन ट्रंप साहब ने वैसे बहुत प्रमोशन की थी उनकी इस बायोग्राफी की, लेकिन उसके बावजूद ये फ्लॉप हो गई। अमरीकी खातून अव्वल मेलिना ट्रंप की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म महंगी दस्तावेजी फिल्म है, बाकायदा रिलीज से पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। बड़े शहरों में इस फिल्म के शोज़ के लिए टिकटों की इंतहाई कम फरोख्त ने फिल्म साजों को परेशान कर दिया। तकरीबन $75 मिलियन की लागत से तैयार की गई है ये फिल्म और मेलेनिया 30 जनवरी को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। न्यूयॉर्क के मारूफ टाइम स्क्वायर में सिनेमाज में जो है वो शाम के अहम शोज़ तक खाली जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्फिन खाली हॉल्स की तस्वीर शेयर करें, जबकि दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस फिल्म की भरपूर तशहीर की जा रही है। और कुछ दिन हो गए हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुए, मतलब 30 जनवरी को इन्होंने पहली बार इसका रिलीज़ किया था और अभी तक अगर खाली सिनेमा घर नजर आ रहे हैं तो which Do you want to watch that series documentary? I don't know, I'm not sure. Do you want to? I mean मैंने आज दिन तक जब से Just want डोनाल्ड to ट्रंप explore, I think, yeah. Yeah, definitely. We should watch that. But the thing is कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी एक टेन्योर पूरा करके गया, अभी भी टेन्योर उनका चल रहा है। I think so. डोनाल्ड ट्रंप जो है he himself is a very smart man. और उनके ऊपर ऑलरेडी फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा, डिस्पाइट कि उनकी वाइफ के ऊपर जो है ना जिस तरीके से होगा दुनिया को हंसाने वाली शख्सियत कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मिमिक्री से, अपनी प्रेजेंस से, बगैर कुछ बोले लोगों में इतना मकबूल है काबिल-ए-आमे जी कि अब उनकी जो है वो कंपनी इतने पैसों में फरोख्त हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है वैसे, क्योंकि मोस्टली लोग बात करने से ग्रैब करते हैं अटेंशन, और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ग्रैब कर रहे हैं। सेनेगाली निजात अतालवी काबिल-ए-आमे के टिकटॉक पर 161 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 77 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हो गए और सोशल मीडिया पर शुरू होने वाला ये सफ़र आज आलमी शोहरत को पहुंच चुका है और अरबों डॉलर के कारोबार तक भी पहुंच चुका है। ये कंपनी उनके आलमी ब्रांड, इश्तिहारी मुआहदों और कमर्शियल सरगर्मियों का मरकज़ थी, जिसे हांगकॉन्ग की पब्लिक लिस्टेड होल्डिंग फर्म रिच स्पार्कल ने खरीदा। बड़ी बात है।
डेफिनेटली और जाहिर है वो इतने मकबूल हैं तभी उस और उन्हें ये कंपनी को मालूम खरीदने है के कि लिए। जो उन्होंने आज एक कंपनी फरोख्त की, इस तरह की वो 2-3 कंपनीज और अपनी जिंदगी में बना दैट्स सकते वेरी हैं। ट्रू। हाँ, तभी तो उन्होंने बेची, अदरवाइज उनको क्या पड़ी थी कि वो बेचते। आगे बढ़ेंगे जी। ये एक बहुत दिलचस्प वाकया है। इंग्लैंड में पुलिस को चकमा देकर परफ्यूम चोरी करने वाली खातून को एक मुनफरिद सजा मिली है। मतलब पहली बात तो ये कि वो परफ्यूम चोरी करती हुई जो है वो नजर आ रही है। परफ्यूम इतने महंगे हैं यार। हाँ, अभी आज के प्रोग्राम में हमने एक परफ्यूम के हवाले से स्पेशल सेगमेंट रखा हुआ है, इसीलिए रखा है। आजकल वैसे वाकई में परफ्यूम्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं। माना कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस होती है, बट स्टिल इट इज वेरी कॉस्टली। लेकिन पाकिस्तान की अच्छी बात ये है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अब परफ्यूमरी में आ गए और काम करना शुरू कर दिया। सो वो बहुत अच्छे क्लोन्स जो है वो पाकिस्तान बना रहे हैं। लेकिन आइए आपको इस खबर के आप बताते हैं कि जी उनको मुनफरिद सजा क्या दी गई है। तो जी इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस को चकमा देकर हजारों पाउंड मालियत का परफ्यूम चोरी करने वाली खातून को अदालत ने सजा सुनाते हुए जॉन लेविस के तमाम स्टोर्स पर उनके दाखिले की पाबंदी लगा दी। अब वो इसके बाद किसी भी स्टोर में जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है कि वो चोरी कर रही थी। वो इससे पहले भी तकरीबन 2 माह से वो चक्कर काट रही थी और रोज़ ही कोई ना कोई परफ्यूम उठा के ले जाती थी और पुलिस को वैसे कैसे चकमा दे देती थी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि मोस्टली आप जैसे ही स्टोर से बाहर निकलते हैं तो अलार्म बीप 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 शुरू हो जाता है। तो फिर वो कैसे जो है हर बार कामयाब हो जाती थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन फाइनली 2 महीने बाद उनको पुलिस ने पकड़ ही लिया। कैसे बीप बीप हो जाएगा? जब आप उसकी पेमेंट नहीं करते उस पर एक बार कोड होता है, वो बार कोड कंप्यूटर में नहीं, जब तक वो बार कोड कंप्यूटर में इंटर ना हो, रजिस्टर ना हो कि इसकी पेमेंट हो गई है, वो आप बाहर लेके जाते। इवन अगर वो वहाँ का सेल्समैन भी बाहर लेके जा कपड़ों का तो ये होता है ना, उसके साथ वो टैग लगा होता है, ठीक है, उसके साथ टैग नहीं, मतलब वो जो एक मेटल का लगा होता है उसको स्टिक करने के लिए। अगर ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो वहाँ पे अगर आप सपोज कोई पैकेट ले रहे हैं तो उस पे कोई टैग तो नहीं लगा होता, उसका बार कोड होता है। और बार कोड जब तक कंप्यूटर में नहीं होगा, हाँ, अगर इवन वहाँ का अगर कोई सेल्समैन भी जो है वो गलती से भी कोई चॉकलेट पॉकेट में बाहर लेके जाएगा तो भी वो चोरी ही समझी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता ही है बसंत आने वाली है, बसंत की तैयारियां उरूज पे है, लोग अपने अपने तहत जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। और उसी में रात के वक्त जब आपने पतंग उड़ानी है तो उसको देखना भी है। उसको देखने के लिए सर्च लाइट्स आसमान में जो मारी जाती हैं उसका इस्तेमाल भी करना है। और उसकी मांग में लाहौर में जो है वो अच्छा खासा इजाफा हुआ है और यहाँ तक कि शॉर्टेज हो गई है उन चीज़ों की। सो रात में पतंगबाजी के लिए शहरी जो है वो सर्च लाइट्स की धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है, हाँ, फ्लड लाइट्स कहा जाता है वैसे इनको। 2000 से 30,000 रुपए तक की ये लाइट्स जो है ना वो पहुंच चुकी हैं। 2 से 30,000 रुपए? जी जी, जहाँ पर लोग नजम रात को तो पतंगबाजी करना मेरे ख्याल से थोड़ा खतरनाक भी होता है। मोस्टली लोग छतों पे जाके करते हैं, तो कोई गुड्डी उड़ाते 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 छत से ही उलट गया तो फिर बिल्कुल ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे भी हमने माजी में ऐसे हादसा देखे भी हैं। मैंने तो दिन के वक्त भी ऐसे देखे हैं कि लोग इतना अपने आप को शगफ कर लेते हैं उस चीज़ में कि पीछे होते 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 वो गिर जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह उनको जो है ना वो महफूज रखे। हाँ, ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल शुगल मेला करते रहें, ज़िंदगी इंजॉय करें। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हमारी रिवायात का अमीन है। आप इसको बेशक इंजॉय करें, लेकिन आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है। और स्पेशली बच्चों को तो छत पे जो है पहले तो ना लेके जाएं, अगर लेके भी जाएं तो कोई एक साथ उनके खड़ा रखें ताकि वो इधर उधर ना भागे, क्योंकि बच्चे ऐसे दौरान में बहुत खुश होते हैं। एग्जैक्टली। और आई डोंट नो, लाहौर में हम इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में ऐसे भी मकामात ऑब्वियसली बनाए जा रहे होंगे जो पब्लिक स्पॉट्स होंगे, जहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास F9 पार्क मौजूद है इस्लामाबाद में, इस तरीके से कोई बहुत बड़ा पार्क हो जहाँ पर सब लोग गैदर हों और वहाँ पर ये एक्टिविटी की जाए और वो एक जोन प्रॉपर्ली बनाई जाए तो मजीद वो ज़्यादा आई थिंक बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी हर कोई अपने छतों पे जो है वो जाके, वो छत वाला तो इट्स वेरी डेंजरस, तो अपना ख्याल जरूर रखना है। आगे बढ़ेंगे जी। मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त से बोर्ड के खजाने में 2 अरब से जायद आने का इम्कान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी पीसीबी के लिए बहुत बड़ी जो है कामयाबी होगी। हाँ जी, उनको बताना है कि जी पीसीबी के खजाने में 2 अरब से ज़ायद आने का इम्कान है। इस हवाले से बाज़ गैर मुल्की पार्टीज़ की जानिब से नीलामी से कबल ही खासी दिलचस्पी जाहिर की गई है, जबकि साबिका ऑनर भी टीम को वापस लेना चाहते हैं। साबिका ऑनर भी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, सबसे पहले वैसे हक उन्हीं का आई थिंक बनता है। सबसे पहले हक उनका बनता है, लेकिन उन साहब ने ये क्यों फिर इतना लंबा जो है वो ड्रामा किया? ये सवाल है कि हाँ उन्होंने फिर छोड़ी ही क्यों
ہوتی جب ان کو واپس انٹرسٹ ہو رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اور زیادہ ٹیمز آ رہی ہیں. اور ویسے ٹیم بھی بہت اسٹرانگ ہے ملتان سلطان کی اچھی ٹیم ہے, اچھی ٹیم بنائی تھی, لیکن اینڈ پر جو ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی ٹیم رہی نہیں, اور کافی کوشش کی دل برداشتہ ہو کے آنر نے جو ہے وہ چھوڑ دی تھی. نہیں, علی ترین کے جو اس وقت بھی لاسٹ پی ایس ایل میں بھی اگر آپ کو یاد ہو ان کے پوڈ کاسٹ کافی مشہور ہو رہے تھے, جس میں وہ تنقید کرتے ہوئے پی سی بی پہ نظر آ رہے تھے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ون آف دی کائنڈ پی ایس ایل انوگرل سرمنی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سرمنی تو نارمل ہے یہ وہ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسے کرنا چاہیے, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی ایفرٹس میں, اور یہ تھوڑی سی غلطی علی ترین نے کی. باقی علی ترین کی اپنی جو کوششیں ہیں اور علی ترین کی اپنی جو کرکٹ کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے, اپنی ٹیم کو لے کر کمٹمنٹ جو تھی وہ بہت اچھی تھی. اور ویسے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب انہوں نے چھوڑا تھا تو تب بھی ان کو جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہزار اختلافات سے ہی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی ٹیم کی اونرشپ اپنے پاس رکھیں. بٹ انہوں نے میرے خیال سے پی ایس ایل کی جہاں پر بات ہو رہی ہے, سو ہم لوگ بریک کی طرف تو بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پی ایس ایل کی اگر بات ہو رہی ہے, سو واٹس یور فیوریٹ ٹیم؟ پشاور زلمی. پشاور زلمی, ہاں پشاور زلمی. وہ کس وجہ سے, آپ کی صوبے کی وجہ سے آپ نے اس کو چوز کیا, یا کوئی خاص پلیئر ہے جس کی وجہ سے آپ نے چوز کیا؟ میرے خیال سے ہماری صوبے کی ہی وجہ سے, بیکاز یو نو اٹ از آلویز ریپرزینٹنگ وٹ یو آر, رائٹ. آپ اپنے ریپرزینٹیشن کی بات کریں, جیسے کہ اگر ہم نا کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں, پنجابی پلیئرز ہیں, دیکھیں اگر انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں تو ہر صوبے سے کوئی نہ کوئی ہے, لیکن چونکہ پاکستان ہے تو ہم پاکستان کو ہی پسند کرتے ہیں. حالانکہ مجھے ویسے آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے. اور بچپن سے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے جو کرس گیل والی ٹیم تھی نا وہ بہت پسند ہوتی تھی, ویسٹ انڈیز, کالی آندھی ہم ان کو کہتے تھے. کالی آندھی تو بہت اچھا ان کا مشہور ہے. اٹ از سم تھنگ ایلس کہ مجھے ان کے کرکٹرز, ان کے پلیئرز بہت پسند ہیں, ان کی جو انرجی ہے, ایگزیکٹلی ان کی جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ویسٹ انڈیز پلیئرز کے اندر. براوو کا, کرس گیل کا, آپ نے دیکھا تھا وہ جب آئے تھے وہ ڈانس کرتے ہوئے جو ہے, سب ان کے مداح ہیں, سب ان کے فین ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو آپ کی اپنی چیز آئی تھنک ہوتی ہے, اس سے آپ کی انسیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, تھوڑا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. سو آئی تھنک پشاور زلمی از مائی فیوریٹ. بٹ بفور گوئنگ ٹو بریک ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, جہاں پر اتنے کرکٹ لورز موجود ہیں, وی ہیو سین دیٹ کہ ملتان کے اسٹیڈیمس, فیصل آباد کے اسٹیڈیمس, لاہور کے اسٹیڈیمس, راول پنڈی, اب تو اسلام آباد میں بھی اسٹیڈیم بننے لگے. ان تمام تر جگہوں پہ تیاری جہاں پر جاری و ساری ہے, کراچی کے اسٹیڈیمز آباد ہو گئے ہیں, وہیں پر بلوچستان کوئٹہ کے اسٹیڈیمز کو بھی آباد کرنا چاہیے. اور ریسنٹلی گورنر کے پی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہی واز مینشننگ دیٹ کہ کرکٹ لورز جہاں پر بستے ہیں پشاور, وہاں پر اسٹیڈیمز اس طریقے سے آباد نہیں ہیں. تو وہاں کے اسٹیڈیمز کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے, وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال جی, ہم لوگ وقفے کی طرف پڑھیں گے, لیکن اس سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. وہ ٹاپک جس کے اوپر ڈیلی آپ کو بات کرنے کو نہیں ملتی ہے, کیونکہ ہم لوگ ڈیلی ڈفرینٹ ایشوز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے گیپس جو ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن 1973 اور اس کے بعد میں ہونے والی جو امینڈمنٹس ہیں ان میں خواتین کا کیا حقوق رکھے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی بل پاس ہوا تھا, اس میں بھی خواتین کو کافی رائٹس دیے گئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہمیں آفس کے اندر ہراسمنٹ کے واقعات بھی ملتے ہیں, ہمیں گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی ملتا ہے, ہمیں خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ کمپیٹ کرنے کے مواقع اس طریقے سے فراہم نہیں کیے جاتے. سو آج آئیں گے ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ لائر موجود ہوں گے. سو وی آر ٹیکنگ اے بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ ہم آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں ہماری ٹیم نے تیار کی لاہور کے حوالے سے. لاہور پاکستان کا دل, ثقافت کا مرکز اور تاریخ کا زندہ نشان. یہ شہر صرف اینٹوں اور عمارتوں کا مجموعہ نہیں, بلکہ تہذیب, روایات, علم, محبت اور ترقی کی ایک مکمل داستان ہے. لاہور کی فضا میں ایک خاص کشش ہے, ایک خاص اپنائیت ہے جو ہر آنے والے کو اپنا بنا لیتی ہے. اس شہر کی گلیاں صرف راستے نہیں بلکہ صدیوں کی کہانیاں سناتی ہیں, اور اس کے لوگ صرف شہری نہیں بلکہ زندہ ثقافت کی علامت ہے.
آج کی اس رپورٹ میں ہم لاہور کو صرف ایک شہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک احساس کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ لاہور کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ مغل دور میں یہ شہر سلطنت کا ایک اہم مرکز رہا، جہاں فن تعمیر، ثقافت اور ریاستی نظام نے عروج دیکھا۔ بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر آج بھی اس عظیم ماضی کے خاموش گواہ ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ لاہور صرف موجودہ دور کا شہر نہیں بلکہ ایک تاریخی ورثہ ہے۔ برطانوی دور میں لاہور تعلیمی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا اور قیام پاکستان کے بعد اسے پنجاب کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز ملا، جس کے بعد لاہور نے ترقی کے نئے دور میں قدم رکھا۔ لاہور کو پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام محض ایک لقب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ یہاں کی زبان نرم، لہجہ شیریں اور گفتگو میں اپنائیت ہے۔ پنجابی اور اردو کا خوبصورت امتزاج لاہور کی شناخت بن چکا ہے۔ لباس میں روایت اور جدت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، جہاں ایک طرف شلوار قمیض اور دوپٹہ ثقافت کی علامت ہے تو دوسری طرف جدید فیشن لاہور کی ترقی یافتہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ موسیقی، شاعری، تھیٹر اور ادب لاہور کی روح میں شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر فنون لطیفہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ لاہور کا ذکر ہو اور کھانوں کی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ لاہور پاکستان کا فوڈ کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ یہاں کے کھانے صرف ذائقے نہیں بلکہ ثقافت ہیں۔ فوڈ اسٹریٹ کے کباب، نہاری، پائے، حلوہ پوری، سری پائے، تکے، چکن کڑھائی اور دیسی مٹھائیاں لاہور کی پہچان ہیں۔ انارکلی بازار، لکشمی چوک اور اندرون لاہور کے کھانے نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لاہور میں کھانا بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سماجی روایت ہے، جہاں لوگ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی لاہور ایک مضبوط مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں کا مرکز ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور دیگر ادارے نہ صرف تعلیم فراہم کر رہے ہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے رہنما بھی تیار کر رہے ہیں۔ لاہور کو علم اور ادب کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں تعلیم صرف ڈگری تک محدود نہیں بلکہ سوچ، شعور اور کردار سازی کا ذریعہ ہے۔ معاشی طور پر لاہور پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں صنعت، تجارت، آئی ٹی سیکٹر، میڈیا، فیشن انڈسٹری اور کاروباری مواقع روزگار کے ہزاروں ذرائع پیدا کر رہے ہیں۔ جدید انفراسٹرکچر جیسے میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین، انڈر پاسز اور فلائی اوورز لاہور کو ایک جدید میگا سٹی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ، ڈیجیٹل بزنس اور سٹارٹ اپ کلچر بھی لاہور کی معیشت کو نئی سمت دے رہے ہیں۔ آج کا لاہور ایک جدید اور متحرک شہر بن چکا ہے، جہاں شاپنگ مالز، بزنس سینٹرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیجیٹل سہولیات شہری زندگی کو آسان بنا رہی ہیں۔ تاہم آبادی میں اضافہ، ٹریفک، ماحولیاتی آلودگی اور وسائل پر دباؤ جیسے مسائل بھی لاہور کو درپیش ہیں، جن کا حل مضبوط پائیداری اور منصوبہ بندی، اجتماعی شعور سے ہی ممکن ہے۔ آخر میں اگر کہا جائے تو لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ یہ شہر ماضی کی عظمت، حال کی ترقی اور مستقبل کی امید کا حسین امتزاج ہے۔ لاہور وہ جگہ ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے، ثقافت بولتی ہے، علم روشنی پھیلاتا ہے اور زندگی پوری شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ لاہور صرف نقشے پر ایک مقام نہیں بلکہ پاکستان کی روح کا نام ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے تھے لاہور کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ جو تیار کی ہے ہمارے 2 ٹیم ممبرز عطیہ اللہ اور نور نے، اور بہت اچھی اور بالکل لاہور کو وہ پرانے وقت سے نئے وقت تک لے کر آنے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم لوگ پہلے بتا چکے ہیں، ہم لوگ بات کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اور اسلام نے بھی جب اسلام آیا اس وقت جو خواتین کے حقوق تھے ان کے اوپر سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی۔ خواتین کو حقوق ملے ہی اس دور میں جب عرب کے دور میں خواتین کی عزت نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اس کلچر کو اڈاپٹ کیا گیا، اس سارے سلسلے کو لے کر جب پاکستان بنا، پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا، اور ڈیفینیٹلی بہت سارے کانسٹیٹیوشن کے بعد جب ہمارا فائنل کانسٹیٹیوشن بنا ان میں بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر بات کی گئی۔ ابھی ریسنٹلی بھی جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں بھی خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وفاقی محتسب میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز جاتے ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور ریسنٹلی میں ایک کیس سن رہا تھا جہاں پر ایک خاتون کو ان کی میٹرنل لیو کے دوران ایک ادارے سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا، ایک سافٹ ویئر ہاؤس نے، جب وہ
رپورٹ کیا گیا تو اس کے بعد وفاقی محتسب کے پاس جب وہ گیا اور وہ سارا سلسلہ ہوا، سو اس سافٹ ویئر ہاؤس کو پراپرلی فائن کیا گیا اور ان کو واپس جو ہے وہ جاب پر رکھا گیا. سو ایسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو رائٹس دیتی ہیں، لیکن کہیں پر امپلیمنٹیشن کا پرابلم آ جاتا ہے. ہم لوگ بڑے شہروں کی بات کریں وہاں پر تو پھر بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، لوگوں کو شعور ہے، پلیٹ فارمس بھی موجود ہیں جہاں پر اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے، پروگرامس میں بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں خواتین کے حوالے سے حقوق میں. لیکن پرابلم وہاں پر آتی ہے جب ہم تھوڑا سا فار فلنگ ایریاز میں چلے جاتے ہیں اور اسلام آباد سے صرف آپ 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر چلے جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں. انفیکٹ ابھی بھی ان شہروں کے اندر بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پر خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے. اور پھر اس پہ سب سے بڑا ظلم و ستم یہ ہے کہ جو ہماری خواتین موجود ہیں معاشرے میں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں علم نہیں ہے. سو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں خود اینکر پرسن بھی ہیں اور وکالت کے شعبے سے جو ہے وہ وابستہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رافع اقبال صاحب. السلام علیکم. تھینک یو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. رافع صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ خواتین کو کیا حقوق جو ہے وہ دیتا ہے؟ سر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے جیسے اسلامک ہسٹری کا ذکر کیا تو سورہ نساء ایک ہم جیسے جانتے ہیں قرآن ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے اور وہ ایک کمپلیٹ قانون ہے ہر لحاظ سے اور ہر دور کے لحاظ سے. سورہ نساء اس حوالے سے خواتین کے رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی ایک کمپلیٹ آپ کہہ لیں کانسٹیٹیوشن ہے ان اٹ سیلف جو ویمنز رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے، ویدر اٹس دی انہیریٹنس لاز اور ویدر اٹس لاز ریلیٹنگ ٹو آل اسفیئرز آف لائف. تو وہ ایکوالٹی کی بات کرتی ہے اور ان کے تمام تر حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے. سملرلی جیسے ہم جانتے ہیں ہم ایک اسلامک ریاست ہے تو پاکستان کا بھی جو آئین ہے وہ شریعہ سے ہی ڈرائیوڈ ہے اور اسلامک پرنسپلز پہ ہی بیس کرتا ہے. اس حوالے سے جو آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 25 آئین کا، وہ ایکوالٹی آف آل سٹیزنز کی بات کرتا ہے. ٹھیک. اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے جنس کے بنیاد پہ تفرقہ نہیں کرے گی اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس ڈینائی یا گرانٹ نہیں کرے گی. مزید اس میں آرٹیکل 25 کا کلوز 3 ہے جو بات یہ کرتا ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جنس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ زیادتی یا ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دے گی. اور وہ ریاست کے اوپر یہ بھی سپریم کورٹ نے اس کی مزید تشریح کی جہاں انہوں نے اس تشریح میں کہا کہ ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے اس کلوز کے انڈر کہ وہ ایسی پروویژنز بنائے گی جو خواتین کے اور بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے گی. ایسے قوانین بنائے گی، ایسی پروویژنز لے کے آئے گی. اور ہم نے دیکھا بھی اوور دا پیریڈ آف ایئرز پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے جو خواتین کو ایکول اپرچونٹی کی ایک دیتے ہیں، چاہے وہ ورک ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ان کے انہیریٹنس پراپرٹی لاز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ اوور آل سوسائٹی میں پروٹیکشن کے حوالے سے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن بالکل جی ہو رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جہاں معاملات جاتے ہیں لوگ اپنے رائٹس ایکسرسائز کرتے ہیں، جہاں کورٹس میں معاملات جاتے ہیں اگر معاملے کو بالکل تو وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہماری کورٹس کافی افیکٹو ہیں اس حوالے سے اور جہاں اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں یہ ایک جنرل پرنسپل ہماری کورٹ سسٹم میں اور کچہری سسٹم میں ہوتا ہے کہ خواتین کو تھوڑی ویسے بھی کورٹس کی طرف سے لینینسی ہوتی ہے گیون دا سوشل اسٹرکچر دیٹ وی ہیو. تو آف کورس ہماری سوسائٹی میں بہت مسئلے ہیں، ہمارا لٹریسی ریٹ بھی اتنا نہیں ہے، لوگوں کو قانونی آگاہی اتنی نہیں ہے. تو لیگل اویئرنیس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں کو اس طرح اپنے رائٹس سے آگاہ کریں، خواتین کو خاص طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ کیمپینز چلنی چاہیے. ڈیفینیٹلی میڈیا ہاؤسز بھی جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو صرف جو پیڈ گورنمنٹ کیمپینز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بھی ایک ویلفیئر کے طور پہ فلرز جو چلتے ہیں، جو ویسے اشتہارات ہوتے ہیں، وہ ان میں کیمپینز چلانی چاہیے جہاں جس طرح ڈفرینٹ ایکٹس ہو گئیں، ورک پلیس پروٹیکشن کے حوالے سے ہو گئیں، پراپرٹی کے حوالے سے ہو گئیں. دیکھیں اوور دا ٹائم پاکستان کا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ بہت ایوالو ہوا ہے. آج سے 40 سال پہلے آپ دیکھیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں تو
کتنی خواتین پاکستان کی ورک پلیس میں پارٹیسپیشن تھی، یا کتنی خواتین امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو، کتنی خواتین کو ان کا انہیریٹنس میں جو ہے وہ ملا، حق ملا. لیکن اس سے بھی پہلے میں آؤں گا کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کے حوالے سے کہ 40 سال پہلے آپ دیکھیں جو خواتین کی مقدار تھی کہ وہ کام کتنی خواتین کر رہی تھی، میجورٹی ہاؤس وائفز ہوتی تھیں. اور آج آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کے لاز بنائے، اس طرح کی پالیسیز آئیں کہ خواتین کو پروٹیکشن فیل ہوئی، آگاہی آئی سوسائٹی میں کہ آج ایک جو ویمن پاپولیشن ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کو ورک پلیسز میں نظر آتی ہے، وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اٹس اے سلو پروسیس بٹ اٹس ایوالونگ. ٹھیک، تو اچھا یہ بتائیے، آپ نے انہیریٹنس کی بات کی، رائٹ، ہمارا کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے جو ہے اس میں کیا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق کہ خواتین کو وراثت میں کس طرح حصہ جو ہے اس کی کیا مطلب اگر بیٹے ہیں تو ان کو کتنا فیصد حصہ ملتا ہے، اور خواتین کو کیوں موسٹلی ابھی تک اس کے بارے میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں اس کے بھی پہلے اس کی ٹیکنیکلٹی پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا چھوٹی سی دیتا ہوں ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کا آپ کو بیک ڈراپ، جس سے اندازہ ہو کہ ایک بڑا کامن فریز سننے کو ملتا ہے ابھی بھی آج بھی، ماموں ہماری جائیداد کھا گئے، یا بھائی بہن کا حصہ کھا گئے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک سیکشن بھی بتاتا ہوں پاکستان پینل کوڈ کا 498C. وہ کہتا کیا ہے کہ کسی خاتون کی قرآن پاک سے شادی کرانا جرم ہے. بالکل. اب لیگل زبان میں چاقو کے ساتھ بھی شادیاں ہوتی ہیں جی. اب اس کی لیگل زبان تو یہ ہے قرآن پاک سے شادی. اب بڑے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے، قرآن پاک سے کیسے کسی خاتون کی شادی ہو سکتی ہے. لیکن آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خاتون کو آپ پریشرائز کریں کہ وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیں کہ یا تو وہ پوری زندگی شادی نہیں کریں گی، یا وہ ان کا جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ گیو اپ کر دیں. تو یہ انہیریٹنس کو فیملی میں رکھنے کے لیے، انہیریٹنس کو فیملی میں رکھنے کے لیے، تو یہ اسٹیٹ آف افیئرس ہے. اور یہ ایک روایت تھی جس کو ختم کرنے کے لیے PPC کے اندر یہ ایک شک ڈالی گئی، ایک سیکشن ایڈ کیا گیا کہ کوئی بھی انسان اگر کسی خاتون کو کمپیل کرے گا ایسا کام کرنے سے تو وہ ایک جرم ہے اور اس کو سزا ملے گی. اس کی 3 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہے. اور پھر اسی حوالے سے گورنمنٹ نے کافی ڈفرینٹ گورنمنٹس نے اس پہ لاز بھی انیکٹ کیے. 2020 میں ایک ایکٹ پاس ہوا جو خواتین کو ان کے انہیریٹنس میں رائٹس دیتا ہے، اور اسٹریم لائن کیا گیا اس پروسیس کو باقاعدہ طور پہ کہ پہلے خواتین کو سول کورٹس میں جا کے دعویٰ کرنا پڑتا تھا اور اس میں سال لگ جاتے تھے. رافع صاحب اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ اب ایک عورت ہے، اگر اس کو اس کا رائٹ نہیں مل رہا اور اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، یا شادی ہو بھی گئی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے، سب سے زیادہ ان کو پرابلم یہ فیس کرنا پڑتی ہے کہ میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس کے ایکسپینسز کون بیئر کرے گا. وکیلوں کے حوالے سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ فیس پہ فیس ہے، اور یہ معاملات نہ جانے کتنے عرصے تک جو ہے وہ طویل ہو سکتے ہیں. سو اس میں کہاں پر ان کو جانا چاہیے، کس جگہ پہ جا کے اپنی رپورٹ کرنی چاہیے، اور حکومت اس میں کیا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ اچھا، اس کا یہ ہے کہ ایک خاتون اگر اپنا کوئی رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہ رہی ہیں جو ان کو آئین اور قانون نے دیا ہوا ہے، تو ان کو کسی فیملی ممبر کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف ایک وکیل کی ضرورت ہے جو ان کی وکالت کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ویمن پروٹیکشن آف انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی رائٹس ایکٹ ہے، قانون ہے پاکستان میں. اس کے تحت وہ اومبڈسمین میں درخواست دیں گی کہ ان کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے. جہاں تک فی کی بات ہے، دیکھیں بڑے وکلاء ہیں جو پرو بونو کیسز بھی کرتے ہیں، جس میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے وہ کیسز پٹ اپ کرتے ہیں، وہ فیسز نہیں لیتے. اور بڑے وکلاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہاں لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ فریش اپنے جو ایسوسیٹس ہوتے ہیں، جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، ان کی بھی لرننگ ہوتی ہے اور لوگوں کا بھی کام ہو جاتا ہے. یہ اومبڈس کے مین کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک دفعہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو ہے کون سا ادارہ ہے اور اس میں کس طرح اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے؟ یہ فیڈرل اومبڈسمین ہوتا ہے، پروونشل اومبڈسمین بھی ہوتے ہیں. اگر ہم وفاق کی بات کریں تو اس میں فیڈرل اومبڈسمین آ جاتا ہے، پروونسز کا سملرلی اپنا ہوتا ہے. ہر صوبے نے یہ بیسکلی ایکٹ پہلے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے آئی، پھر اس کو صوباؤں نے اپنے ڈفرینٹ صوبوں نے ہر صوبے میں ہے انہوں نے انیکٹ کی اور ہر صوبے نے اپنا ایک اومبڈسمین اپوائنٹ کیا. کوئی بھی شخص جو اگریوڈ پارٹی ہو، جس کو ان کا جائیداد میں حق ڈینائی کیا جا رہا ہو، کوئی بھی خاتون، وہ اس اومبڈسمین میں جا کے ایک درخواست دیں گی کہ اس طرح یہ میرا واقعہ ہے، یہاں میری پراپرٹی ہے، میرے والد صاحب کی تھی یا والدہ کی تھی، اور اس میں مجھے اتنا شیئر بنتا تھا جو کہ میرے بہن بھائی یا XYZ ڈینائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور وہ ایک درخواست اس کی دیں گی اور اسی میٹر کو پٹ اپ کر لے گا اومبڈسمین. اس میں اگر وہ وکیل اپوائنٹ کرتی ہیں تو وہ ان کی وکالت کریں گے. اگر نہیں ہے تو ان کو اسٹیٹ کی طرف سے بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ جو لائرز ہوتے ہیں وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا رافع، لیکن ہمارے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ انہیریٹنس میں جو شیئر کا حصہ ہوتا ہے وہ کتنے فیصد کس کا بنتا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. اس حوالے سے جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سورہ نساء ایک کمپلیٹ کوڈ ہے ویمنز انہیریٹنس کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہے جو بیٹیاں ہوں گی ان کو 1/4 حصہ ملتا ہے پراپرٹی کا، ٹھیک، اور جو بیوہ ہوتی ہیں ڈیسیزڈ کی ان کو 1/8 ڈیسیزڈ کی بیوہ جی جی ان کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اوکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آپ کہہ لیں فارمولا دے دیا ہے. اور آج کے دور میں بھی جب وراثت کے دعوے ہوتے ہیں، جب کورٹس ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کس طرح حصے بنائے جائیں گے، تو وہ سورہ نساء کی ہی یہ جو فارمولا دیا گیا ہے اسی سے ڈرائیو کرتی ہیں کہ کیا شیئر بنے گا. ٹھیک. اچھا، تو پھر جب بھائی بہنوں کو نہیں دیتے ہیں وراثت میں حصہ، یا ایون اپنا باپ خود ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا سزا جو ہیں وہ متعین ہے؟ اس کے لیے بالکل بڑے سخت قوانین موجود ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا فیڈرل اومبڈسمین میں وہ درخواست دے سکتی ہیں کہ مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا. تو وہ جو پروٹیکشن آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ہے اسی کے انڈر بڑا باقاعدہ کڑی سزا بھی بتائی گئی ہے. قید بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی لگتا ہے. اور اس کے علاوہ پی پی سی میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں، ایسی شکیں جی موجود ہیں جو اس چیز کو اسٹرکٹلی کرمنلائز کرتی ہیں. ٹھیک. اچھا، بنیادی حقوق کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں خواتین کی ایجوکیشن کے، جو سب سے بنیادی حق ہے وہ ایجوکیشن ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا قانون، ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. اور آرٹیکل 25(3) جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسکلی ویمن پروٹیکشن کے اور چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتا ہے. ایک بڑا لینڈ مارک کیس ہے، شری منیر ورسز گورنمنٹ آف پنجاب. یہ 1990 کا کیس ہے. اس میں ہوا یہ تھا، بیک ڈراپ یہ تھا کہ پنجاب میں میڈیکل کالجز نے ایک بڑا مخصوص سا ایک چھوٹا سا کوٹا رکھا تھا ویمن سیٹس کا میڈیکل کالجز میں. ٹھیک. اس کو چیلنج کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 25(3) کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایک بچی ہے، کیونکہ کوٹا مخصوص ہے بچیوں کے لیے، تو اس کو بنسبتاً ایک بچے کے زیادہ نمبر لینے پڑتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے میڈیکل کالج میں. کیونکہ بچوں کی سیٹیں زیادہ تھیں تو ان کے اگر کم نمبر بھی ہوں تو وہ میرٹ پہ آ کے وہ اس پہ آ جاتے تھے، اور بچیوں کی کم سیٹیں تھیں تو جیسے اگر 100 ٹوٹل سیٹس ہیں، 20 بچیوں کی ہیں تو ان 20 سیٹس کے لیے کمپٹیشن زیادہ ہوگا اور ان 80 سیٹس کے لیے کمپٹیشن کم ہوگا. تو سپریم کورٹ نے اس کوٹا کو غیر آئینی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی کوٹا جو ہے وہ آرٹیکل 25(3) کی نظر میں غیر آئینی ہے اور یہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا لینڈ مارک کیس ہے. اور ویمنز ایجوکیشن پاکستان میں یہ اس کو بڑا اپ ہولڈ کرتا ہے کہ ایکول اپرچونٹی دی جائے گی. اور یہی کیس بنیاد بن کے ہم نے دیکھا کہ آگے بھی بہت سی ایجوکیشن کی ڈومین میں یہ چیلنج کیے گئے اس طرح کے کوٹاز، اس طرح کی پالیسیز. اور آج اگر ہم بات کریں تو ہم اگر اچھا، یہ کوٹا پالیسی میں ہماری پاپولیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ پاپولیشن کس کی زیادہ ہے ان کو زیادہ، جس طریقے سے صوبوں کا ہے کہ فلاں صوبے کی پاپولیشن زیادہ ہے اس لیے ان کے زیادہ کوٹا رکھا گیا اور فلاں کا کم ہے اس وجہ سے کم رکھا گیا. اسی طریقے سے دونوں جینڈر میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ ان کا. ویری نائس، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے اسپیسیفکلی ایک اس کا تو ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ آلریڈی باہر اس طرح کے بہت سارے کیسز موجود ہیں. سندھ کے اندر ہم لوگ دیکھیں، بلوچستان کے اندر دیکھیں، کے پی کے بہت سارے، پنجاب کے، ہر صوبے کے اندر ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پر آج بھی تعلیم کا خواتین کے حوالے سے خاص طور پر فقدان ہے، اور ان کے اسکولوں کو گھوسٹ اسکول بھی قرار دے دیا جاتا ہے بہت سارے صوبوں میں. اب دیکھیں، کچھ کے تو والدین خود نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جائیں پڑھیں، بچوں کو تو وہ چھوٹے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. اس پر ایک اوور آل گورنمنٹ کا کیا جو ہے وہ اقدام بنتا ہے کہ ان ایریاز اسپیسیفک، اگر ایک ٹاؤن ہے، ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، اس کے لیے کوئی اور آواز اٹھائے، کوئی این جی او، کوئی تیسرا شخص کہ ہمارے یہاں پر بچیوں کا اسکول نہیں ہے، بچیوں کے حوالے سے تعلیم سینٹرز نہیں ہیں، اسی لیے لوگ دور اپنی بچیوں کو نہیں بھیج پاتے. تو اس حوالے سے کیا قانون جو ہے؟ یہ ایک ٹوٹل اینڈ ٹوٹل گورننس چیلنج ہے. اچھا، اس میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں سائملٹینیسلی ان کا سب کا برابر کردار ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ دے ناٹ ٹیک ایکشن کہ بچیوں کو گھر سے اسکول تک ٹرانسپورٹیشن سیف اینڈ سیکیور پرووائڈ کی جائے، اور اس کے بعد اسکولز کو اتنا افیکٹو رکھا جائے کہ وہاں جو بچیاں جا رہی ہیں ان کو ایک اچھے انوائرمنٹ میں تعلیم دی جائے.
ہم جانتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ڈفرینٹ صوبوں کی بات کی تو ادھر فیملیز کے کنسرنز ہوتے ہیں، کچھ ٹریڈیشنل کلچرل وجوہات کی وجہ سے، اور کچھ کیونکہ ادھر اسکولنگ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ بنیادی کام ہے ریاست کا کہ وہ بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دے گی. اور یہ جیسے ہم نے ایکوالٹی کا بات کی تو اس میں ان کو بچیوں کو بھی اتنا ہی تعلیم دینے کا ریاست پہ ذمہ داری ہے جتنی بچوں کو دینے کی ہے. اور یہ پروٹیکشن کے تحت تو آتا بھی ہے کہ اگر آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز کی دینی چاہیے. اچھا میں آنا چاہوں گی، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سائبر کرائم، سائبر سیکیورٹی کا دور ہے، ٹھیک ہے. سو آن لائن خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ڈیپ فیکس آج کل تو بہت زیادہ چل رہی ہے، اسپیشلی اے آئی کے آنے کے بعد سے تو بالکل ہی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون آپ کو آن لائن خود کو سیف محسوس ہی نہیں کرتی. اس کے بارے میں قوانین کیا ہے؟ دیکھیں پیکا موجود ہے ملک میں، سائبر کرائم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اس کے تحت سائبر کرائم پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن اب لیا جا رہا ہے. FIA میں ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا گیا ہے جہاں خواتین اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتی ہیں. ان کو FIA کے دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف FIA کے پورٹل کھولیں گی اور اس پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں گی جو بھی متعلقہ شخص ہے، جو بھی ایکیوزڈ ہے اس کے خلاف، اور وہ ایویڈنسز اسی کمپلینٹ میں آن لائن ہی ساری وہ اٹیچ کر دیں گی. اور FIA کا رسپانس ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا جا رہا ہے، کوئک ہے، کافی کوئک ہے، کافی اچھا ہے، اور کافی افیکٹو ایکشن بھی لیا جاتا ہے. بالکل لیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کی، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ایکس جو ہے، جو پہلے ٹویٹر جانا جاتا تھا، اس کا ایک چیٹ باٹ ہے گراک، جی وہ یوز کیا جا رہا تھا ڈیپ فیکس بنانے کے لیے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو جو کمانڈ دی جا رہی ہے اس نے وہ کر دینا ہے. تو لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے خواتین کی ڈیپ فیکس بنانے کا، اور یہاں تک کہ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز، بالی ووڈ سیلیبریٹیز کی ڈیپ فیکس بن رہی تھی. تو یہ ایک جو سارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، ایڈوانسز ہو رہے ہیں، لیکن جب تک اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، یہ ان چیکڈ اسی طرح چلتا جائے گا تو ظاہر ہے لوگ اس کا مس یوز بھی کریں گے. تو اوور آل آئی تھنک یہ صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل مسئلہ ہے. تو اس پہ ایک گلوبل ریگولیشن ہونی چاہیے، ایک انٹرنیشنل کورٹ بھی اپوائنٹ ہونی چاہیے، ایک انٹرنیشنل کمیٹی اپوائنٹ ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا رولز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے رولز باقاعدہ طور پہ اس کی فائن لائنز بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. Well, thank you so much, رافع صاحب, for coming. I know کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں خاص طور پہ آنر کلنگ، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ہم پوچھنا چاہتے تھے، لیکن we'll do it on some other day، اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہم لوگ ضرور لے کر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. we'll take a break جی، واپس آئیں گے ہمارے ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین، اور اس سیگمنٹ میں ہم آج آپ کی اب ملاقات کروائیں گے ایک ایسے فنکار، ایسی آواز، ایسے باصلاحیت نوجوان جو کہ لوگوں کی ممکری کرتے ہیں. کسی کی ایبسنس میں آپ کو ان کی پریزنس فیل ہوتی ہے. لوگوں کی حرکات و سکنات کو کاپی کرنا اور ایگزیکٹ کاپی کرنا ویسے بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اور ایسی ہی ٹیلنٹ کی کھوج میں ہم بھی رہتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ملواتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیروز طاہر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کا. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. سو ماشاءاللہ سے شیروز، کوئی پاکستان کا ایسے ٹیلی ویژن چینل تو آپ نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، اور دیکھ کر مجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بیکاز میں بھی آپ کو جانتا ہوں تقریباً 4-5 سال کا عرصہ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو گروتھ ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ اس میں کتنی محنت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ محنت کا سفر کیسے شروع ہوا؟ شوق کی پیدائش کب کی ہے اور کہاں سے؟ یہ بیسیکلی شوق تو اسکول سے ہوتا ہے. میمکریز آپ کو پتہ ہے، یہ جو میمکری کی جو پہلی بیس ہے نرسریز کا آپ کہہ لیں، جیسے ایک اینکر کی نرسری وہ ریڈیو ہے ایک نیوز کاسٹر کے لیے، ایک میمکری آرٹسٹ کی جو نرسری ہے وہ اس کے اسکول ٹیچر سے آغاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلاس ٹیچر کو کیسے اسکول میں کاپی کرتا ہے یہ چیزیں. تو ہمارے ایک آزاد کشمیر کے ایک ٹیچر تھے، میرا خود بلونگ آزاد کشمیر سے ہے، تو ہمیں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، الجبرا پڑھاتے تھے. ان کا جو اسٹائل تھا نا کہ بچوں 2√, 3√, 4√, تو وہ بڑا اچھا تھا. پھر ایک ہمارے نا اسکول میں سندھ کے ٹیچر بھی تھے نا،
وہ ان کا سندھی مطلب کہ نہیں، وہ سندھ سے تعلق تھا، ایکسنٹ ان کا سندھی ان کا تھا. ایکسنٹ سندھی تو وہ بیٹھو، اچھا وہ جب ہوتی تھی نا بات کے بیٹھنے کو بیو 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 اس طرح وہ بات کرتے تھے، تو وہ چیز کاپی کرنا شروع کی. تو پھر اس کے بعد جب سیاستدانوں پہ میں آیا، اپنا مولانا صاحب پہ آیا، خواجہ آصف صاحب پہ آیا، طاف حسین صاحب نہیں اپنا خواجہ آصف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ آیا تو وہاں سے پھر میرے ٹیچرز وغیرہ نے کہنا شروع کیا یار آپ کے پاس یہ بڑی اچھی اسکل ہے، آپ کافی بڑی اچھا کرتے ہیں یار، اس کو شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو بس وہاں سے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، فیملی نے بہت اچھا سپورٹ کرنا شروع کیا. تو پھر یہ تقریباً 2000 بات ہے 2015-16 سے میں نے نا اپنا پراپر وے میں پروفیشنل وے میں لے کے اس کو چلنا شروع کر دیا. کبھی ایونٹس وغیرہ ہو رہے وہاں پہ اسٹائل کنٹینٹ تو نہیں، وہاں پہ اسپیچ وغیرہ شروع کر دی کسی شخصیت کی. اگر کہ میں اب شیخ رشید صاحب، میرا تو پنڈی میں ہوں، شیخ رشید صاحب ایک وہاں پہ کوارڈینیٹ میٹنگ تھی، الیکشنز تھے جو یہ یونین کونسلز کے الیکشنز ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب بہت لیٹ ہو گئے، آپ شیخ رشید بن جائیں. اچھا سو شہروز، یہ سب کے لیے نا ایک آبزرویشن چاہیے. ایسی سو کیا آبزرو کرتے ہیں، کس طریقے سے باڈی لینگویج اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کے اندر اتنی ملٹیپل پرسنالٹیز تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں بلیف بھی آتا ہے کہ جب دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے آرٹسٹ پاکستان میں پہلے ہیں جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سو کیا ان سے بھی مل کے کیا اسکل اڈاپٹ کی، کیا آبزرویشن ہوتی ہے، کیسے باڈی لینگویج لی جاتی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے ایک 4 مین کے نام سے شو آتا تھا. بالکل آتا تھا. اچھا میں تب اپنے 15 سال پہلے اسکول لائف میں وہ شو دیکھا کرتا تھا. تو میں کوسچن کرتا تھا ان سے، اپنے آپ سے سوال بلکہ کرتا تھا، یار ان کے اندر کون سی کوئی مشین لگی ہوئی ہے کہ یہ آوازیں بدل دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی ریموٹ ان کو چینج کرتے ہیں یہ گیٹ اپس کر کے. لیکن اب اللہ کا اتنا کرم ہو گیا کہ میں کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ میرا پروجیکٹ اور خوشخبری ہے کہ میں انہی کے ساتھ پرفارم کروں گا. یہ دیکھیں 4 مین شو کی جو پوری ٹیم ہے، جس میں خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا، اور میں کہتا ہوں بڑی مجھے انہوں نے پیار دیا. علی میر صاحب ہو گئے، وحید لالا ہو گئے، مبین گبول بھائی، فہیم خان، جتنے بھی پاکستان میں 5-6-7 میمکری آرٹسٹ ہیں ٹوٹل، عاطف ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہ 4 مین شو کی جو ٹیم تھی، مصطفیٰ چودھری بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں اپنا کرنا شروع کی. تو وہاں سے بس اسپیسیفک اشارہ ملا. گلے کا بیسیکلی کمال ہوتا ہے کہ گلے کا حصہ کون سا ہے. کوئی شخصیت بات کر رہی ہے، اب افضل مروت صاحب ہیں، اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چینجز شروع ہونے ہوئے. 2011 کے ٹینیور کو دیکھیں، 2010 کے 2008 کے ٹینیور کو دیکھیں، سیاستدان مختلف تھے. اب جو سیاسی ٹینیور آ گیا اس میں نئے چہرے ہیں سیاست میں. عطا طارق صاحب آئے ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب اس ٹائم قانون وکالت کے طور پہ نواز شریف کے کیس بھی دیکھ رہے تھے، لیکن آج وہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی میں دے رہے ہیں. شاید خٹک ہو گئے، شفیع جان ہو گئے، یہ نئے کریکٹرز ہیں. اب افضل مثال دیتا ہوں میں شہباز شریف صاحب کی. تو گلے کا جو نا حصہ، نجم بیٹے آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. میں ابھی آیا اور میں نے محسن نقوی صاحب کو فون لگایا کہ نجم کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے میک اپ روم سے یہاں تک ایک انڈر پارس تعمیر کر لیا جائے، اور اس کا نام اور اس کو 45 دن میں نہیں 2 دن میں بنایا جائے اور یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جائے. میں آپ کا چائے بہت کمال کی ہے، میں نے ایسی چائے کبھی نہیں بھی، اور میں ممتاز نیوز پہ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تو شہروز، اس میں گلے کا کون سا کارڈ کہاں سے یوز ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی اعظم صاحب یہ نیچے خلق سے آواز نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب افضل مروت صاحب ہے، بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے بلایا ہے. تو نجم بھائی، آپ نے میرے سے کھانے کا وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے مندی کھلائیں گے، بطخ کی مندی. تو کب کھائیں گے بطخ کی مندی؟ ویری نائس. اب اس میں ان کی ناک میں آواز جا رہی ہے. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہے. اچھا دیکھیں، صرف آواز نہیں ہوتا، دیکھیں کوئی بھی پروپ ہے، پروپس کا بڑا میٹر کرتا ہے کسی آرٹسٹ کے لیے. اب یہ کب پڑا ہوا ہے، یہ پروپ ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروپ ہے کیسے کہ اس پہ میپ بنا ہوا ہے. اور دیکھیں خبر یہ ہے کہ عراق اور ایران کی جو صورتحال چل رہی ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، یہاں سے اپنا سلمان خان اور شاہ رخ خان اپنی فوجیں لے کے نکلیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا نا حصے مزاح میں ویسے ہی بڑا کمال. بالکل ایسی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ اکراس دی بارڈر جا کے بھی لوگوں کو بہت امپریس کرتے ہوئے نظر آئے. اس سارے حصے مزاح میں آپ کو اپریسیشن کتنی ملتی ہے ان لوگوں سے جن کی آپ خود میمکری کرتے ہوئے؟ نہیں، مجھے افضل مروت صاحب کی مثال لوں تو میں ان سے اسلام آباد میں ملا، میرے دوست نے پشتوں میں ان کو بتایا کہ یار بہت اچھی آپ کی میمکری کر، انہوں نے فرمائش کی، اور مجھے بڑا اچھا. افضل مروت صاحب نا
ذرا منہ پھٹ شخصیت ہے, وہ بالکل، فوراً وہ جواب دے دیتے ہیں. بہت straight اچھا forward کیمراز انسان آن تھے, ویڈیوز چل رہی تھی, میں کہا کوئی ایسی چیز نہ کر دیں, واٹ نہ لگا دیں, لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا انہوں نے مجھ سے وہیں پہ بیٹھے کہتے ہیں, اور میرا ایک دوست ہے, میں اس سے کبھی اتنا ٹائم ہوگا ملا نہیں ہوں, مجھے اس کی میمیکری کر کے دکھاؤ. اچھا میں نے کہا جی کون؟ وہ فواد چودھری صاحب کی. اوکے, میں پھر شروع ہو گیا, میں کہا یار وہ جو خان صاحب ہیں نا, میں دیکھیں افضل محمود صاحب بڑی, آپ نے یار دیکھیں میں بس بڑا پریشان ہوں. یاد کرے جب میں وفاقی وزیر ہوتا تھا, سارے پریس کلب والے میرے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اب کوئی لفٹ نہیں کراتا یار. صحیح بات ہے. اب کوئی بھی نہیں کراتا. بالکل صحیح بات ہے. سو کردار جو ہے کئی آسان ہوتے ہیں, کئی مشکل ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ محنت کس کے لیے کرنی پڑی؟ سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی نواز شریف صاحب کے لیے مجھے. دیکھیں وہ ایک ایسے پاکستان کے واحد سیاستدان نواز بڑے شریف, معتبر, دیکھیں بڑے مدلل قسم اچھا کے. ان کا ووکل بنتا نہیں نواز شریف صاحب کا. جتنے بھی اب میمیکری آرٹسٹ پاکستان میں دیکھ لیں, ایون کہ جب میری بات چیت ہوئی فہیم بھائی وغیرہ اور یہ ڈفرینٹ میمیکری آرٹسٹ وغیرہ سے, تو کہتے ہیں یار ہم خود ایکسنٹ بناتے ہیں, آپ کو خود بنانا پڑے گا ایکسنٹ. مطلب خان صاحب کا تو ہر کوئی کر لیتا ہے, وہ نارمل انسان بھی کرتا ہوا پھر رہا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب میں تھا نا کہ اچھا ہر شخصیت کا ایک ڈائلاگ بہت میٹر کرتا ہے. ہاں, پیک ڈائلاگ اس کا, جو پیک ڈائلاگ ہے. 73 کائن خواجہ آصف صاحب کا وہ جو, اب نواز شریف صاحب میں یہ تھا, نواز شریف صاحب میں یہ تھا. اب نواز شریف صاحب کی دیکھیں صرف آواز نہیں ہے, ان کا جو گفتگو کرتے یہ اپنی فنگر ہی کر لیتے تھے, اس طرح کر لیتے تھے. یہ چیز یا ان کی پرانی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں, رجب صاحب میں اللہ تعالیٰ کے فالو کرم سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کیوں نکالا مجھے. ویسے واقعی میں ہاں بولتے تو ایسے ہی ہیں. اچھا بینظیر صاحبہ کی ویسے نہیں, بینظیر صاحبہ کی, ہاں دیکھیں وہ 4 مین شو تھا, اس میں یہ ہوتے تھے. لیکن اب جا کے میں نے جب اپنا کیریئر ٹائم دیکھا تو میں نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کو کاپی کرنا شروع کیا تھا جب وہ وفاقی وزیر تھی. وہ اچھا شیریں مزاری صاحبہ میں بھی نا ایک تو اچھا باڈی کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے اس میں, بڑی صرف ایک آواز نہیں. اب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ میں کیا تھا یہ کر رہے جی, لیکن میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, مجھے اپنے شو میں بلائے یار. خواجہ سے مجھے بہت بہت باتیں کرتا تھا اسمبلی میں, میں نے زیادتی چھوڑ دی نجم. یار لولی لولی لولی. شہروز, سو ماشاءاللہ سے شہروز پھر یہاں سے سفر شروع ہوا آپ کا, اور پھر ایڈز بھی ماشاءاللہ سے مل رہے ہیں, تو ٹی وی انڈسٹری کی طرف ایک علیحدہ جو ہے جی الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس آپ سب کی دعائیں ہیں. محنت دیکھیں کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت درکار ہے. بالکل. تو کتنی پریکٹس ویسے آپ کرتے ہیں؟ ایک سپوز ایک صاحب کو آپ نے پریکٹس کیا اور پھر گھر جا کے ان کی آپ پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا. یعنی کہ اگر میں کوئی ٹاسک, اپنے آپ کو ٹاسک دے دینا, مثال کے طور پہ عطا تارڑ صاحب ہیں, یہ نیا کریکٹر ہے, شاید ہٹک صاحب نیو کریکٹرز ہیں, سلمان اکمل راجہ نیا کریکٹر ہیں. تو عطا تارڑ صاحب پہ نا اکثر ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ سر مثال کے طور بقرہ عید, وہ ترجمان حکومت کے واقعی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ماشاء اللہ یہاں پہ آئے بھی تھے لانچنگ پہ. تو اب اس میں نا ان کا تھا, دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے ان سے پوچھا کیا عید کیسی گزری وزیر اعظم صاحب کی. دیکھیں وزیر صاحب کی عید بہت اچھی گزری ہے نجم, انہوں نے قیمے کی ٹکیاں کھائی ہیں, انہوں نے گوشت کا پلاؤ کھایا ہے. میں آپ کو بہت بڑی بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اور پرائم منسٹر بڑے خوش ہوئے ہیں, بہت خوش ہوئے پرائم منسٹر. اچھا اس میں ہوتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب میں اور شاہد مصطفی صاحب کا ووکل, یہ ووکل کا بڑا آپ نے خیال کرنا ہے. جیسے آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, آپ سا اور سین میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ معنی بدل. اس طرح اب ہم میمیکری وغیرہ کرتے ہیں, اس میں عطا تارڑ صاحب کے ووکل میں شاہد مصطفی صاحب کا ووکل بھی آتا ہے, لیکن وہ باریکی دیکھنی ہے کہ وہ مکس نہ ہو جائے, کریکٹر مکسنگ نہ ہو. بالکل ایسے ہی محنت ہے اس میں, بس شوق بھی ہے, پیشن ہے. سو اینی انڈین پولیٹیشین, میں نے انڈین کریکٹرز کیے ہیں. میں نے سنی دیول کا کیا کریکٹر, میں نے نریندر مودی کا کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کا کون ہے سدھو پاجی کا میں نے بڑا اچھا کریکٹر, سدھو پاجی کپل دیو بھی کیا ہے, کپل دیو صاحب کا. صرف نہیں کیے آپ, نہیں کریکٹر بھی کیے ہیں میں نے, صحافی بھی کیے ہیں. مطلب سدھو پاجی کو ہر طرف ڈال لینا, وہ کرکٹر بھی ہیں, وہ سیلیبریٹی بھی ہیں, وہ پولیٹیشین بھی ہیں. او گرو اپنی شب کو یادگار بنا جا, گرو اپنی صبح کو یادگار بنا جا, مجھے ٹھنڈی چائے پلا جا. جو وہ مولانا صاحب کا بتائیے, بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کا آئین کے تناظر میں, وہ بتائیے. بہت شکریہ, 75 خیال کے مطابق میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے مارننگ شو میں بلایا.
कविया डरस फलखार आपको बंद दिखलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी किसी की जो है ऑन स्पॉट आप सपोज मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी से आप थोड़े इतने कंफ्यूज हो गए कि आप मिमिक्री में ही कंफ्यूज हो गए, ऐसा कभी हुआ है? होता है कि जब आप तसलसल से इसमें ब्रेक लेना पड़ता है। अच्छा। अगर आप रिकॉर्ड पे जा रहे हैं इस पे ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि मुसलसल जब बोलते रहेंगे तो उस पर होता है। मुझे अक्सर अभी मुझे सबसे कंफ्यूजन ख्वाजा आसिफ साहब का कैरेक्टर है ना, आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब 2 घड़ियां पहनते हैं। What? जी जी 2 घड़ियां पहनते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब 2 घड़ियां ख्वाजा आसिफ 2 घड़ियां क्या पहनते हैं, इधर पहनते एक अमेरिका वाली, एक पाकिस्तान वाली। मैं भी ये कहने लगी थी कि हाँ वो 2 घड़ियां और वो अपनी घड़ियां पहनते हैं, अपनी घड़ियां मैंने पहनते भी ये हैं। पहले सुना नजर था। साहब, ये बात मैंने पहले सुनी क्यों थी। क्यों हाँ क्यों जी। एक सेकंड जी। वो उनके बेटे सारे मोस्टली बाहर होते हैं, उन्होंने फोन करने होंगे या उनके फोन आते दूसरा होंगे, देखें उनके हिसाब से चलते हैं वो। mostly। अच्छा वो चीज़, दूसरा इनका ये कि वो हर बात में वो जो है करते हैं। इसके बाद ये जो है। ये जो है करते हैं। मेरा पहला कैरेक्टर टीवी स्क्रीन में जो था ना, वो यही था ख्वाजा आसिफ का। देखे जी वो जो है, अच्छा वो बात करेगा वो, देखे जी वो जो है वो मियाँ मनवाज शरीफ, वो जो है मियाँ मरीम शरीफ, वो जो है मियाँ अमदा शरीफ, वो जो है मैं उस दिन वो जो है वो नहर में छलांग लगाने गया तो किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया, समझा वो जो है वो रिहाना डार थी, वो जो है रिहाना डार। अब रिहाना डार का जानते होंगे आप, मांडा से वाल। लेकिन शहरोज, उससे पहले मेरा एक और सवाल है जी। कि आपको सपोर्ट करने के लिए ये जो आपका गेटअप होता है ये कितना जरूरी होता है? और गेटअप में देख रहा हूँ माशाल्लाह से हर गेटअप में आप सजते हैं। शेख रशीद का हो, जरदारी साहब का हो, डॉक्टर शाहिद मसूद जी का। बिल्कुल, ये गेटअप्स का कमाल होता है सारा। एक्चुअली तारी हो जाता है वो। जी नहीं, एक्चुअली जब गेटअप देखें, इंसानी समरूह के बगैर नकारा है। इसी तरह एक मिमिक्री इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जब आप शूज पहनते हैं ना, अगर आपने फॉर्मल शूज पहने हो ना, तो आपको प्रॉपर्ली चलने में ना वो एक फॉर्मल आपको मिल जाती है, स्टैंड टॉल जो मिल जाती है। और अगर आपने स्नीकर्स पहने हो और लूज जीन्स पहनी हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है थोड़ी सी स्लाउजी बॉडी हो जाती है। सो इसी तरीके से ये तरीका का। और गेटअप देखें, गेटअप जो होता है वो एक कैरेक्टर के अंदर जान डाल देता है। ठीक। देखिए प्रॉपर में जब आपकी ग्लासेस मैच हो रही हो, अब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बैन पहनते हैं, कॉलर पहनते नहीं है वो बड़ी बैन गला पहनते हैं, ठीक है। जरदारी साहब जब स्माइल करते हैं तो 2 दांत उनके आगे वो होते हैं इस पे। ये कैरेक्टर किसी का, अल्लाह आपका मजाक वगैरह नहीं, मैंने इनका कैरेक्टर भी किया है। हाँ। और ये चीजें बड़ी डीपली देखनी पड़ती आपको हैं। पता है इंटरनेशनली वैसे ये खूबसूरती की निशानी होती है कि अगर आपके 2 दांत बाहर आ रहे हैं, इंटरनेशनली या ये खूबसूरती की निशानी है कि अगर आपके 2 जरदारी दांत साहब आगे आए। खूबसूरत आदमी जी हैं। जी, मैंने खूबसूरत जरदारी साहब का तरीन। कैरेक्टर जब किया तो मुझे अच्छा आपने गेटअप का याद है कि जब जरदारी साहब का मैं कैरेक्टर कर रहा था तो हमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरे 2 दांत आगे के नहीं थे, वो आगे मतलब की बात कि आगे बाहर नहीं आ रहे स्माइल में। फिर हम डेंटिस्ट के पास गए साइज के पता करने, यार कोई कि यार अगर काम आपने करना सिलिकॉन वो कवर लगवाए उसके ऊपर? नहीं वो कहता है टाइम लगेगा, वो साइज लेना पड़ेगा हर इंसान हाँ, वैसे बनते हैं वो 14 दिन चले ऐसे ही कर लेते हैं। जरदारी साहब का मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान का बेहतरीन मॉर्निंग शो आप लोग कर रहे हैं। कभी बिलावल कभी बुलाइए ना। जरूर इंशाल्लाह। वाह, अच्छा ये बताइए, वैसे एड्स तो आपने की, कभी टीवी और फिल्में जो है, ड्रामों में या फिल्में? अभी देखिए मेरा तो अभी यही चल रहा है कि एक चीज को लेके, अच्छा मिमिक्री, इसी पे फोकस क्योंकि मिमिक्री पे फोकस। मैं आया खबरें पढ़ने के लिए था, पता आपको, मैं न्यूज़ कास्टर बनना मुझे बड़ा शौक था। आप मुझे नजम की जरा मिमिक्री करके अभी मैं इनको देख रहा हूँ एंड पे। अच्छा एंड पे करते हुए जाएंगे। हाँ, आप 5 साल से मुझे देख रहे हैं। हाँ यहाँ की जो यहाँ पे, हाँ याद है, यहाँ पे हमारे बड़े प्यारे भाई मखदूम शहाबुद्दीन साहब, जी, हाँ जी, हाँ, उनकी करके मखदूम के लिए तो बिल्कुल अच्छा करनी वो चाहिए। अक्सर वो करते थे ना, उनके व्लॉग्स वगैरह मैं देखता था। बानी पीटीआई के खिलाफ महाज खड़ा होने वाला है, अडियाला के बाहर बर्गर पहुंचाए जा चुके हैं, ठंडी ठंडी कुल्फियां खिलाई जा रही हैं। हाँ वैसे डिलीवरी वाकई में उनकी ऐसी ही है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने उनके जितने प्रोग्राम्स देखे हैं, उनकी डिलीवरी थोड़ा सा ऐसी है। स्ट्रेस डाल के बोलते हैं। हम 5-6 साल पहले ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह नजम भाई भी थे, मैं भी उधर स्टार, मेरा तब आगाज होता है। नजम भाई वहाँ पे खबरें पढ़ा करते थे, एक चैनल पे हमने काम किया, मखदूम शहाबुद्दीन भाई वहाँ करंट अफेयर्स प्रोग्राम किया करते थे। तो वो एक बड़ी चीज ना। फिर सलमान अकबर राजा भी इस तरह बात करते हैं, देखिए नजम हमारे जो है खान साहब की रिहाई के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी एक थोड़ा सा यूं है आंख को उनका। ये हाँ अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है, हमें सर्दियों में सूप की बजाय आइसक्रीम खिलाई जा रही है। तो ये जुल्म तो है। अच्छा ये बताएं, आपसे नौजवान से आपकी मुलाकात होती होगी, अप्रिशिएट तो करते होंगे, लेकिन कोई आपको ये बोलते हैं कि उनको भी शौक है मिमिक्री करने का? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपने बहुत कम लोग देखे। देखिए मैं हमेशा से सपोर्ट करता हूँ, मैं बात करता हूँ, बस मैं उनको एक ही बात करता हूँ कि अगर आपको शौक है, आपके अंदर पैशन है, मेहनत करें।
शॉर्ट कट पे ना चाहिए। ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ नौजवान कहते हैं कि हमें रातों रात बस वायरल कर जी दें। जी जी जी। देखिए, वायरल तब हो जाएंगे, लेकिन आप वक्ती तौर पे वायरल होंगे। Sustain आप बहुत सी रखना भी। चीजें देखिए, आप बहुत से हमारे यहाँ देख लेंगे सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते हैं। अब मैंने वो एक अख्तर लावा कैरेक्टर किया था कि कितना वो एक दो हफ्ते में वाइब्स बनाई, मॉर्निंग शोज पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है, पीआर पैकेजेस वगैरह आ रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ बंद हो जाती है। मेरा दिल ये पुकारे आ जाके एग्जांपल, और मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जी जी जी। लेकिन इसको तसलसल के साथ आपने लेके चल रहा है। और सबसे मेन जो टारगेट आपका करंट जो चलता है चीज, टेन्योर जो करंट अफेयर चल रहा होता है, उस पे कंटेंट मेकिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, That's very सही बात और वो है। अगर आपने टाइम पे, वो कहते हैं ना कि एक बैट्समैन के वो लिए देखेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद बने हुए हैं। जी जी जी, मैंने वीडियोस देखी देख के ही जो है वो समझ आ जाती है कि आप बिल्कुल, ये कौन है, मैं जी। मैं ही हूँ। क्या लग रहा है जो अच्छा, किसी खातून का बताएं। खातून कहाँ, किसी खातून का एक डॉक्टर शीरी खातून। मज़ारी साहब का डॉक्टर शीरी किया। मज़ारी का। हाँ। उसके अलावा रिहाना डार साहिबा का, मैं अभी कैरेक्टर मेकिंग चल रही है, उनका जो अंदाज है वो मुखातिब ख्वाजा सबको कर दी, हाजा शिफू मैं आ गया हूँ, हाजा शिफू। बिल्कुल ऐसे ही वैसे इनके बात। बेटे उस्मान सियालकोट डार का का accent है। सियालकोट एक्सेंट है। अच्छा, ये जो एक्सेंट्स है ना, ये हर इलाके पहाड़ का इलाके अपना का, हाँ। ये भी बहुत मैटर करता है। आप कैप्टन सफदर साहब को सुन ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उनकी उर्दू है जी जी जी। हजारे की। अच्छा, वैसे ऐसे कभी हुआ है मिमिक्री करते करते आप अपनी जुबान, मतलब आप अपना डायलॉग या अपना एक्सेंट भूल होता गए? है, अक्सर होता है बातचीत करते हुए। इवन कि मैं, आप अंदाजा करेंगे, हमारी लाइव रूटीन है। अच्छा, कभी इस तरह होता है कि शेरोज जिस तरह मेरे साथ है ना, मेरी बचपन से बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं पठानों के साथ, बिल्कुल। तो मेरे सामने कोई वैसी पठान आए ना, तो मेरी गुलाबी उर्दू अपनी हो जाती है। ऐसी एग्जैक्टली, नजम की हो जाती है। हाँ, ऐसी गुलाबी है। उर्दू बोलने गुलाबी लगते हैं। तो कोई इस तरह होता है कि आपके सामने अगर कोई पर्टिकुलर शख्सियत हो या पर्टिकुलर एक हालात पैदा हो, तो आपका जो है वो स्विच हो जाता है। एक्चुअली मैं जब मुजफ्फराबाद, मेरा बहुत ज़्यादा चक्कर लगता है मुजफ्फराबाद में, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ कश्मीर में, तो वहाँ के एक्सेंट में बहुत ज़्यादा मैं ना घुल मिल जाता हूँ। इवन कि मैंने वहाँ के कश्मीर के सियासतदानों को भी कॉपी किया मैंने वहाँ पे। उसमें एक साबिक वज़ीर आज़म थे नारुल हक साहब। जी जी Okay. देखिए, मैं रियासत का नजम वज़ीर आज़म था, एक्शन कमेटी आई है और बिजली मैंने सस्ती करा के दी है उनको, फिर भी मुझे सीट से उतार दिया गया। ज्यादती नहीं है नजम? क्या बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ज्यादती आती तो है, ज्यादती लेकिन तो। शेरोज, मेरा ख्याल है आपको एक्टिंग की तरफ तो आना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जब आप ना, हमारे पास ऑलरेडी ना हीरोज की लाइन लगी हुई है, वो हर कोई बनना चाहता है। हमारे पास कैरेक्टर एक्टर्स बहुत कम हैं। हमारे पास एक्टर्स लाइक नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, ये वो लोग हैं जो मतलब बहुत कमाल कर रहे हैं अपने काम में। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक अपने ऊपर कैरेक्टर तारी करके उसको निभा सकते हैं। लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट को मेरे ख्याल है ये एज मिलता है कि उसकी प्रैक्टिस में ऑलरेडी ये चीज़ होती है। इसीलिए मैं ये ना, इसी हवाले से एक बात, और हमारे जो नाज़रीन के लिए भी अवेयरनेस है कि मोइन अख्तर साहब को जब पहली बार बुलाया गया ना प्रोग्राम के लिए, तो उनको एक्टिंग के लिए बुलाया गया था। अच्छा। तो मोइन अख्तर साहब ना एक वहाँ उस टाइम के ज़माने के हीरो की मिमिक्री करनी शुरू कर देते थे। ठीक। तो डायरेक्टर ने इनको डांटा मोइन अख्तर साहब को, यार हमें ये एक्टर नहीं, मुझे नाम अभी ज़हन में आ नहीं रहा, तो वो बेसिकली डांटा कि यार हमें आपका नेचुरल कैरेक्टर चाहिए, आप उसके कैरेक्टर में मिमिक्री डाल देते हैं। आप वो कहते हैं मुझे यही आता है, उन्होंने कहा आप चले जाए। फिर ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने 1973 में आई थिंक ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने बुलाया उनको, इंट्रोड्यूस कराया शो में। तो वो कि आज हमारे गैर मेहमान तशरीफ लाते हैं जिनके दरकश में तीर है वो। अच्छा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब का ये फ़ायदा था कि वो उर्दू की बड़ा अच्छा, तो वहाँ से मोइन अख्तर साहब का स्टार्ट हुआ है कि अनवर मसूद साहब ने और मोइन अख्तर साहब, ये दो शख्सियत इन्होंने पाकिस्तान में मिमिक्री की बुनियाद रखी। बिल्कुल दुरुस्त। और इनको देखें, इंसान दुनिया से चला जाए, लेकिन आज भी मोइन अख्तर साहब का जब नाम लिया जाता है, No वो जो doubt. लूज टॉक के नाम से प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं, वायरल है। आज भी हर चीज़ वो वायरल जा रही है। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? अच्छा, जी, जी, अब हम ये चाहेंगे शेरोज के आप हमारे नाजरीन से इजाज़त लें, लेकिन तारिक अजीज साहब की आवाज़ में। देखिए, बहुत शुक्रिया आज के इस मॉर्निंग शो पे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। नजम, वाटर कूलर आपका हुआ। वाह। और इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। Very nice, बहुत शुक्रिया very nice, शेरोज साहब फॉर Thank you कमिंग। so very much. हमेशा आपसे मिलकर खुशी होती है। अल्लाह आपको इसी तरीके दुआ से में याद तरक्की रखें, दे जज़ाकल्लाह। और इसी तरीके से आप काम आगे अपना बढ़ाते रहें। और हम वैसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने सुना है जरदारी साहब पे कोई मूवी बन रही है, तो उनकी आवाज़ के लिए आपको ज़रूर तलब किया जाए। ज़रूर एक वक्फा Thank you शामिल so करते हैं, वापस आएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगला हमारा। कहीं मज़े हमारे साथ।
वेलकम बैक एवरीवन। ये जो सेगमेंट है ये मेरे अपने दिल के बड़ा करीब है। उसकी वजह ये है कि अभी तक पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल से जब से मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, मुझे किसी और चैनल पर भी ये एपिसोड, ये सेगमेंट नज़र नहीं आया, ठीक है। और ऐसी शख्सियत भी आपको पाकिस्तान में नहीं नज़र आएगी जिनके साथ ये सेगमेंट किया जा सके। ये परफ्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी, और अभी गेस्ट की तरफ मूव करेंगे वहाँ पर भी। हम लोग बात करेंगे परफ्यूम्स के हवाले से इस सेगमेंट में। परफ्यूम कैसा होता है, क्यों लगाना चाहिए, अतर लगाना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, ख़वातीन के लिए क्या होता है, मर्दों के लिए क्या होता है, डे फ्रेग्रेंसेस, नाइट फ्रेग्रेंसेस, बहुत सारे सवाल आते हैं। महंगा परफ्यूम, सस्ता परफ्यूम, पाकिस्तान में इतने आप लोग एड्स देख रहे हैं आजकल, हर कोई क्लोन बना रहा है, लेकिन वो असल परफ्यूम क्या होता है, क्लोन्स क्या होते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे उस पे असर क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे, हम जैसे चलते फिरते हैं, हमारा पूरा दिन उसकी वजह से खुशगवार कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के वाहिद परफ्यूम रिव्यूअर हैं और यूट्यूब पे इनका अपना चैनल है, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड, और पाकिस्तान की इस वक्त जितनी परफ्यूमरी की इंडस्ट्री चल रही है, इनके रिव्यू के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब मोहतरम अदील इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको जब बुलाया आप आए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। सो अदील भाई, एक तो उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ये शौक़ माशाल्लाह से सलामत रहे आपका, लेकिन इसके हवाले से बताइएगा ज़रा एक दफ़ा फिर से हमारे नाज़रीन को कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका जो सेगमेंट देख रहा था जिसमें आपके गेस्ट बैठे हुए थे, आपने उनको कहा कि बचपन से मेरे दोस्त जो थे ना पठान, बहुत ज़्यादा दोस्त थे और उनके साथ मुझे एक अलग किस्म की फीलिंग आती है। तो ये नेचुरल सी बात है। आप देखेंगे कि पठान जो है ना वो खुशबुओं के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बिल्कुल। ये और ये नेचुरली इस तरह, मतलब मेरी फैमिली में जब भी कोई बाहर से आ रहा होता था तो वो परफ्यूम्स ला रहा होता था, तो मेरे भी पठान काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, तो वो तारीफ़ करते थे, यार अदील भाई आज जो आपने परफ्यूम लगाया ज़बरदस्त। तो वो एक मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि दोस्त यार जब इस तरह के मिलें तो एक नेचुरली दिल करता है यार ये परफ्यूम मुझे लगाना चाहिए। जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो बस बचपन से वो गिफ्ट्स आते थे, और ये कलेक्शन बनना शुरू हुई। बस कलेक्शन बनना शुरू हुई और उसके बाद ये जो है ना सफ़र। इस कलेक्शन पे वैसे आप कह रहे हैं कि इतने अरसे से आप करते आए हैं, तो अब तक कितना असासा आप जो है वो खर्च कर चुके हैं? यही कुल असासा है इनका। यही बात है, सिर्फ कर चुके हैं आप अपना। ये तो असासे में से सिर्फ अलिफ है यहाँ पर। अच्छा, इस तरह होता है कि ये पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ख़त्म होते जाते हैं, या किसी को बीच में से कोई पसंद आ गया तो वो उठा लिया। तो कलेक्शन एक ऐसी, परफ्यूम से रिलेटेड कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ट्रू। ये बढ़ती है कलेक्शन। वो तस्वीर मैं वहाँ फिर देख रही हूँ जी, कभी फिर कम होना शुरू हो जाती है perfumes। जी। ये बहुत सारे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु हैव रिव्यूड 1800 प्लस फ्रेग्रेंसेस, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंसेस। सबसे महंगा परफ्यूम कितने में खरीदा था? रोजा एक ब्रांड है, उसका एक परफ्यूम आता है दियागलिव के नाम से, वो तकरीबन 4,25,000। इसीलिए हमने उसके बारे में सुना भी नहीं है। 4.5 लाख का परफ्यूम मैं तो ना लूँ कम से कम। बिल्कुल। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूँ कि दुनिया का जो सबसे महंगा तरीन परफ्यूम है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एजाज़ दिया गया है, वो $1.5 मिलियन का है और उसका नाम है शमूख। तो वो यस, परफ्यूम्स आर $1.5 मिलियन। डॉलर। कितना मुनसिर है ये बात कि परफ्यूम महंगा होगा तो ही अच्छा होगा? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये पर्सनल लाइकिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अब एक बिरयानी जो कि एक शॉप के ऊपर बन रही है, वही बिरयानी दूसरी शॉप पे थोड़ी स्पाइसेस चेंज के साथ बन रही है, तो परफ्यूम्स में समहाउ इसी तरह होता है। फिर इसमें एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। कुछ ब्रांड्स अपनी एक्सक्लूसिविटी को चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक ब्रांड दिखाता हूँ, जिस तरह ये एक ब्रांड है, ये बोदीशा द विक्टोरियस है। इन्होंने ये शेख जायद जो कि प्रिंस हैं दुबई के, उनके नाम से ये परफ्यूम बनाया, तो ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो गई। तो इसकी एक्सक्लूसिविटी को वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सक्लूसिविटी। और कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स हैं जो कम प्राइस के अंदर आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और आप हैरान होते हैं। मेरी लाइफ में तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे कि मैंने महंगा परफ्यूम लगाया तो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, सस्ता लगाया तो कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो इट So, ये आपके सारे सेंसेस जिस तरीके से हैं, जिस तरह आपको टेस्ट बर्ड्स हैं, वैसे ही आपके ये नोज सेंसेस जो हैं उनके थ्रू आपका ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन एक फ्रेग्रेंस आपके मूड अपलिफ्ट करने में कितना जो है वो मदद करता है, ज़हनी सुकून देने में कितना मदद करता है? मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिम आप जब भी जाते हैं, मैं जिम में एक्सपेरिमेंटल तौर पर ना डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लगा कर जाता रहता हूँ।
ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस लगा कर जाएंगे तो दे विल गिव यू मोटिवेशन एंड रियल मोटिवेशन, और आप हैवी वेट उठा सकेंगे उसमें। बट एक दफ़ा मैंने ट्राई के तौर पर एक ऊद बेस्ड परफ्यूम, मुझे पर्सनली ऊद पसंद है, लेकिन ऊद बेस्ड परफ्यूम मैंने जिम में लगाया तो इट लिटरली चोक्ड मी। तो उसके चोक करने से ये हुआ कि मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं लगी, और वहाँ से मुझे पता लगा कि ना सिर्फ आपका मूड, आपके हार्मोन्स, आपका जो एनवायरनमेंट चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये परफ्यूम्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ये बताइए कि ये आप खुशबू सूंघते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का इम्तिजाज है? जैसे बहुत सारे लेदर परफ्यूम्स भी मैं देखती हूँ, उसमें लेदर की स्मेल होती है, मस्क की होती है, तो नोट्स होते हैं, या तो वो नोट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब इसमें ये चीज़? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे तो मैं आके कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अच्छा जैस्मीन की तो आ रही है, इकट्ठे सूंघ ले तो समझ ही नहीं आती एग्जैक्टली, तो बस बाकी किस चीज़ की है? अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जिस तरह आप किसी मतलब शेफ़ से अगर आप मिलें तो वो जब भी कोई चीज़ टेस्ट करेगा ना तो आपको बताएगा अरे यार इसमें थोड़ा सा अदरक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। आप कहेंगे यार मतलब अदरक, थोड़ा अदरक से क्या अदरक तो मिक्स हो गया, या। अब तो अदरक मिक्स हो गया तो अब, लेकिन वो जूं आप परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं आपको नोट्स के साथ अवेयरनेस होती है, तो आपको पता लगता जाता है यार अच्छा इस परफ्यूम में ना इसकी थोड़ी सी बैलेंस टोन होता या इस चीज़ का। और परफ्यूमर का सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि वो नोट्स को इस तरह मिक्स करे, नोट्स की ऐसी बिरयानी बना दे कि उसमें अगर अब लेदर है भी तो वो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स हो जाएं और एक न्यू किस्म का अरोमा क्रिएट हो जाए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन नोट्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि इसमें इतने % नोट्स हैं, इतने % नहीं हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैपेंस, आप बिल्कुल जज कर। अच्छा अदिल भाई, ये बताइएगा कि ये कितना डिपेंड करता है कि आप जब फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपका डेफिनेटली मूड अपलिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन ये देखना कि आप डे टाइम के लिए कौन सी इस्तेमाल करें, नाइट के लिए कौन सी करें, समर फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए, विंटर फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए, आप जिस तरीके से आपने खुद बताया स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो वो क्या डिपेंड करता है, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए, क्या डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपने परफ्यूम जो है वो कैसे सेलेक्ट करनी है? ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक आम इंसान की जिसको नहीं पता कि कैसे जो है वो सिलेक्शन करनी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए इस तरह होता है कि स्पेशली हम विंटर्स की बात करते हैं क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं, तो विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा परफ्यूम्स चलते हैं वो चलते हैं ऊद बेस्ड चलते हैं, टोबैको बेस्ड चलते हैं, लेदर बेस्ड चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये गरला एक ब्रांड है, इसका है संतल रॉयल, ये अब इसमें टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है बेसिकली ये। तो इसी तरह ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा चलती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर आपके अगर परफ्यूम के नोट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशन। बट अगर यही लेदर बेस्ड, टोबैको बेस्ड या ऊद बेस्ड आप गर्मियों में लगाते हैं तो ये आपको खुद को भी तंग कर सकता है, इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली मोटा मोटा हिसाब ये होता है कि गर्मियों में मोस्टली लोग सिट्रसी एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, एक्वाटिक एज वेल, एक्वाटिक, हां एग्जैक्टली। लेकिन सर्दियों के अंदर यू कैन नेवर गो विद दोस, वरना आपको खुद जो है वो नाक से फील होना शुरू हो जाता है कि थोड़ी सी ठंडक महसूस, ब्रीजीनेस महसूस जो है वो होती है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ये। अतर और परफ्यूम ये अक्सर बहस रहती है पाकिस्तान में, तो ये बहस का हल क्या है? देखें, कुछ लोगों को बचपन से ही इत्र लगाने का शौक होता है, लेकिन मुझे जिस तरह बचपन में इत्र लगाने का ही शौक था, मैं परफ्यूम्स की तरफ इतना वो अट्रैक्टेड नहीं था। बट परफ्यूम्स की जो सबसे मज़े की बात यह है कि दे आर इजी टू गो। आपने पैंट शर्ट पहनी है, आप इसको बस वेयर कर सकते हैं, आपने शलवार कमीज पहनी है, आप वेयर कर सकते हैं, लाइट कपड़े पहने हैं वेयर कर सकते हैं, डार्क पहने हैं वेयर कर सकते हैं। इत्र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आपने इस तरह कपड़े पहने जिसका कॉलर बंद है, आप कफ बंद है, आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, एहतराम करना होता है आपने इत्र का, आपने इत्र का एहतराम भी करना होता है। हाँ जी, ये मैंने सुना था अपने वालिद फिर साहब से। आपको उसको यहाँ पर सिर्फ लगा सकते हैं कान के पीछे, और बस रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। बट परफ्यूम्स के ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सुबह उठे, आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं, परफ्यूम उठाया, 8-10 स्प्रे किए कहीं पे भी, और आप इजी टू गो। बट इत्र का ये है कि निशान पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपने सिर्फ और सिर्फ वो पल्स वाली ही जगहों पे जो है इत्र लगाना होता है। अच्छा, नजम ने जो सवाल किया था कि दिन और रात के हिसाब से उसका तयन कैसे किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस रात को लगाई जाए या फिर जैस्मीनी लगाई जाए या फिर जो थोड़ी फ्लोरली होती है, तो किस किस्म की परफ्यूम्स जो है वो रात को लगाई जा सकती है? सर्दियों में तो दिन के टाइम पर आप ऑब्वियसली अगर एक जिसको कह सकते हैं कि टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
اور کچھ ایونٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل کسی نے شادی پہ جانا ہے تو دن کے ایونٹس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ آئرس بیسڈ کوئی فریگرنس لگائیں جو کہ تھوڑی اسٹرانگ اسپائسی آئرس بیسڈ ہو. اینڈ رات کے ٹائم پہ آپ عود بیسڈ فریگرنس لگائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ رات کو آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کرتی ہے, تھوڑا سا موڈ آپ کا لفٹ کرتی ہے, آپ تھوڑا ہیپی فیل کرتے ہیں. تو گرمیوں میں یہ ہے کہ دن کے ٹائم آپ سٹرسی فریگرنسز لگائیں تاکہ آپ ایک تو تھوڑا سا ایکٹیو فیل کریں, تھوڑا سا ریفریشنگ ٹائپ فیل کریں. اور رات کے ٹائم پہ آپ فلورل فریگرنسز لگا سکتے ہیں تاکہ ظاہری بات ہے آپ اگر سونے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وہ پھولوں کی خوشبو, ایک اروما آپ کے ارد گرد ہو تو اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے, جو اکثر سوال بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر نیا شوق جو ہے وہ اس کا آپ کو شروع ہو رہا ہے تو آپ کن نوٹس پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیں, کیونکہ اکثر یہ پرابلم آتی ہے جب ہم جاتے ہیں شاپ پہ, آپ 7 سے 8 پرفیوم سے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو پھر آپ کو سینس میں سمجھ نہیں آتی. آپ بے شک کافی بین کا استعمال بھی کریں پھر بھی نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. تو سیف جو ہے نا نوٹس وہ بتائیں کہ جن میں اٹھا لینے چاہیے. سیف نوٹس سب سے اچھا, سب سے جو مزے کی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ سیف نوٹس, بیسیکلی یہ نوٹ سیف نہیں ہوتے. اس کی ریزن, اچھا, آج تک کسی بھی پرفیومر نے جو پرفیوم بناتا ہے وہ نوٹس کبھی بھی ایکوریٹ ڈسکلوز نہیں کرتا, اور وہ اس کو آنر سمجھتا ہے کہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. تو آپ کو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, when you go to the market, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ پرفیوم سٹرپس ہوتی ہیں, ان کو بلاٹر پیپر بولتے ہیں, اس کے اوپر پرفیوم کو لگائیں. انیشیل نوٹس آپ چیک کر لیں, اوکے یہ مجھے سر درد نہیں کر رہے, یہ مجھے مزہ کر رہے ہیں, ایک پاکٹ میں آپ اس کو ڈال لیں. دوسرا پرفیوم لیں, اس کو اسپرے کریں, بلاٹر پیپر پہ چیک کریں, اچھا اوکے, اس کو دوسری پاکٹ میں ڈال لیں. تو آپ کے پاس 2-3 پاکٹس تو ہوتی ہیں پینٹ کے اندر, شلوار قمیض کے اندر, تو آپ ہر پاکٹ میں پھر آپ راؤنڈ لیں اور ان کو تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, اچھا یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. نوٹس کو نہیں, لیکن آپ صرف اپنے موڈ کے لحاظ سے کہ کیا یہ مجھے پسند آ رہی ہے, کیا یہ مجھے سر درد تو نہیں کرے گی. کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو مائیگرین کا پرابلم ہوتا ہے یا خوشبوؤں سے, تیز خوشبوؤں سے سر میں درد ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے, یہ آپشن سب سے بیسٹ ہوتا ہے. پرفیوم لیں, اس کو بلاٹر پیپر پہ لگائیں, پاکٹ میں رکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں. تو آپ کو اس سے پیار ہونے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اور آپ اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے, ہو جائے گا اس سے پیار, اور لوگوں کو بھی آپ سے پیار ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں, لانگ لاسٹنگ, ہم کہتے ہیں کہ جتنا پرفیوم ایکسپینسو ہوگا اتنا ہی لانگ لاسٹنگ ہوگا, بٹ ہر بار ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے وہ یہ مت کتنی حد تک جو ہے ٹرو ہے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے ایسے امتزاج ہیں, انگریڈینٹس ہیں جن کا جو مل جاتے ہیں آپس میں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے پوری ایک ڈگری, پوری ایک سٹڈی ہوتی ہے کہ کن نوٹس کو کن انگریڈینٹس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی لانگجیوٹی اور پروجیکشن انکریز ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, عدیل بھائی یہ تو 4 لاکھ کا پرفیوم ہے, یہ تو 4 دن تک کپڑوں سے نہیں جاتا ہوگا. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ وے, یہ اس طرح نہیں جاتا. فار ایگزامپل ابھی اس ٹیبل پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک پرفیوم ہے لیلۃ المبارکہ کے نام سے, یہ پاکستانی ایک برانڈ ہے, اس کا ہے پائنیئر فریگرنسز کا. تو اس کی پرائس مطلب 4-5 ہزار روپے ہوگی, لیکن مدینہ میں نے اس کو ویئر کیا, جمعے کے دن صبح لگایا, شام تک مجھے اس کی خوشبو آ رہی تھی. پرائس 5,000. یہ بھی ایک پاکستانی ہاؤس ہے پرفیوم پارلر کے نام سے, ایمیننٹ لیف. یہ بھی ایک فریش فریگرنس ہے, بٹ اس کی لانگجیوٹی بھی مجھے بہت زیادہ ملی, میں نے وہاں پہ اس کو کافی زیادہ لگایا. آتے ہیں اس پرفیوم کی طرف, جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا 2.5 لاکھ والا. اس کی خوشبو میکسیمم 4 سے 5 گھنٹے ٹکتی ہے. It actually doesn't depend on the price. جو ایسے فریگرنسز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پسند آ رہی ہوتی, ان کی لانجیوٹی سے زیادہ اچھا وہ ہے جو پسند آ رہا ہے بھلے 3-4 گھنٹے ہو جائے. Exactly, yeah, that's my point. میں بھی ایسا ہی ہمیشہ کہتی ہوں. اچھا, میں آپ کو ایک یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. اس دنیا کا سب سے یو کین سے کہ سب سے مہنگا آئل جو آج کل ملتا ہے وہ ہوتا ہے طائف روز کا. اس کا 3 گرام بھی آپ کو پاکستانی 1.5 سے 2.25 لاکھ روپے کا ملتا ہے. بٹ آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ وہ ٹوٹل 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ کی باڈی پہ لاسٹ کرتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس کے دیوانے ہیں, اس کو لگاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پسند آ رہا ہے تو بس اس کو اتنی دیر انجوائے کر لیں, تو وہ 1-1.5 گھنٹہ وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک ٹھاک. اچھا عدیل بھائی, ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک تو جس طرح لانجیوٹی اس طرح ایک سائلیج بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اروما آپ جو ٹریسز چھوڑ کے جاتے ہیں.
اکثر لوگوں کو نا یہی چیز پسند آتی ہے کہ یار ہم کسی جگہ پہ انٹر ہوں یا کہیں سے جائیں تو پھر بھی ہماری جو ہے وہ ایک اروما برقرار رہنا چاہیے. سو کوئی پرفیوم لگانے کا خاص طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر اپلائی کرنا ہے پرفیوم؟ اچھا, اگر تو گرمیاں ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. موسٹلی لوگ شرٹس پہنتے ہیں, اس کے اوپر کوٹ نہیں پہنتے, شرٹس پہنتے ہیں سمپل, اور اس کے ساتھ سم ٹائم ٹی شرٹس پہنتے ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. آپ نے جب فریگرنس گرمیوں میں لگانی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. لائک آپ کی یہاں سے نیچے اسکن بھی ہو سکتی ہے, ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں, شرٹ ہے تو ڈریس شرٹ کے اوپر. تو موسٹلی میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں, اور اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں, میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں موسٹلی 6 اسپریز, چاہے کوئی بھی فریگرنس ہے. 1 نہانا نہیں ہے, نہانا نہیں ہے. صحیح بات, ہم کسی اور کا تو ہم نہاتے ضرور ہیں. 1 on this forearm, 2, 3, 4, 5 and 6. لیکن یہاں والے میں اس لیے مطلب منع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسٹرانگ فریگرنس لگا لی ہے تو وہ یہاں پر ایک سینٹ ببل سا بنتا ہے. تو آپ کو اگر آپ کی کوئی بھی فیوریٹ فریگرنس بھی ہے, 4 گھنٹے سے زیادہ آپ اس خوشبو کو خود بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر اس نے یہاں سینٹ ببل بنا لیا تو آپ کہیں گے یار یہ میرا فیوریٹ پرفیوم ہے, لیکن بس آئی ڈونٹ نیڈ دس ناؤ آفٹر 4 hours. تو اسی لیے یہاں نہیں, 4 اسپریز 1, 2, 3, 4. اور اس کی 2 ریزنز ہیں. سب سے پہلی بات, یو نیور نو آپ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پرفیوم سے الرجی تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بس اتنی خوشبو پہنچے کہ وہ اس کو انجوائے کر لیں, ان کے پاس ایک اروما جائے. ٹھیک, ایسا نہیں کہ آپ پرفیوم سے نہا کر جائیں اور ان کو آپ سے اریٹیشن ہو, الٹا وہ کمپلیمنٹس کرنے کے بجائے اریٹیشن ہو کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا آج. تو یہ چیز ہے کہ اسپرے لیس, دس از مائی رول. اور پاکستان کے لحاظ سے یہ میں نے ایک مطلب چیز سیکھی ہے. میں پہلے بہت زیادہ اسپریز کرتا تھا, تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے یار اسپرے پرفیوم تو بہت اچھا ہے لیکن بہت اسٹرانگ ہے, ہم سے تھوڑا سا دور ہی بیٹھے ہیں, ہمیں سانس کا پرابلم ہے یا الرجیز کا پرابلم ہے. تو اس لیے. اور دوسرا, اگر آپ زیادہ اسپرے کرتے ہیں تو آپ کا اپنا نوز بھی بہت جلد فٹیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ اپنی فریگرنسز کو انجوائے. ایک اور بڑے مزے کا سوال ہے, وہ یہ کہ پرفیوم کی نا ایک خاص میموری ہوتی ہے آپ کے ساتھ اٹیچ, اور کسی بھی میموری کو اگر آپ نے سیو کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ پرفیوم جو ہے نا وہ آپ لازمی اس کے ساتھ مناسبت جو ہے وہ رکھیں. سو یہ کیا سائنس ہے اس کے اوپر؟ ریسنٹلی ایگزیکٹلی اس کے اوپر ریسنٹلی میں جب حرم پاک میں گیا, مسجد نبوی میں گیا, تو وہاں کی تو فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن ان فیلنگز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو olfactory ریسیپٹرز ہیں نا, ان کو کچھ نہ کچھ نیو چیز مل رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ مطاف میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ خوشبوئیں مل رہی ہوتی ہیں. آپ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ خوشبوئیں مل رہی ہوتی ہیں. میں جب حرم پاک سے واپس آیا تو مجھے کریونگ ہو رہی تھی ان خوشبوؤں کی جو مجھے حرم پاک سے آ رہی تھیں مطاف سے. ہمارے پاکستان کے ایک اچھے ان کا ہاؤس ہے, ڈی فریگرنس کے نام سے, دانش بھائی ان کا نام ہے. دانش بھائی نے مجھے کہا عادل بھائی میں بھی لاسٹ منتھ عمرہ کر کے آیا ہوں, میں آپ کو کچھ ایک ایسی چیز بھیجنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی. انہوں نے مجھے ایک پرفیوم بھیجا رفیق کے نام سے. ٹرسٹ می, وہ پرفیوم میں نے لگایا اور لگاتے ہی آئی واز لائک کرائنگ کہ یار یہ تو بالکل جو مطاف کے اندر سے خوشبو آتی ہے, یہ تو اس طرح کی خوشبو ہے. اچھا, آپ کبھی حرم پاک میں انٹر ہوں تو دروازوں کے پاس کچھ اور خوشبو آئے گی, تھوڑا سا آگے جائیں گے صحن کے اندر کچھ اور ہوگی, مطاف کے اندر کچھ اور غلاف کعبہ سے کچھ اور, وہاں پہ ڈفرینٹ خوشبو ہیں. تو مجھے لٹرلی ان فریگرنسز, اس فریگرنس نے, رفیق نے لٹرلی رلایا. تو یہ جو میموریز ہوتی ہیں نا, یہ بڑی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں فریگرنسز بیکاز آف یور ہارمونز. ٹھیک ہے. سو عادل بھائی, ہاؤ ڈو یو سی پاکستانی پرفیوم انڈسٹری گروئنگ؟ پاکستان پرفیوم جو انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی گرو کر رہی ہے الحمدللہ. میں ڈیلی کوئی نہ کوئی پاکستانی ہاؤسز کے پرفیومز چیک کر رہا ہوتا ہوں. جس طرح بہت سارے ان میں نام لیے جا سکتے ہیں, جس طرح یہ پائنر فریگرنسز ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پرفیوم پارلر ہو گیا, یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح کافی زیادہ, جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ڈی فریگرنس ہمارے دانش بھائی ہیں, وہ رفیق انہوں نے بنایا جو کہ مطاف سے. تو یس, دس انڈسٹری از ایوالونگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ کچھ پروز ہوتے ہیں کچھ کونز بھی ہوتے ہیں. لوگ اس کو اچھی ایڈورٹائزمنٹ تو کرتے ہیں لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو میں پھر ان کو مطلب اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ. ویل عادل بھائی, ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے, ہمیشہ اچھا لگا یہ آپ کے شوق کو بھی دیکھ کر اور اس کے اوپر بات کر کے بھی. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ. خواتین و حضرات, اس عادت کو اپنائیں, سنت نبوی
है, तो इसलिए इसी की निस्बत से आप लोग अपनाएं तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो बड़ी खुशी भी मिलेगी और आप एक सुन्नत नबी पे भी चलते जाएंगे। बहुत अच्छा शौक़ है। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।